بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارباب اہل سنت، حاضرین جلسہ، خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد لا الہ الا اللہ، صلی سرمدا وسلم سلاما دائما علی مولائی حامل لوائک الحمد، اسمه حامد وممدوحك وأصل كل عالمك وإمام كل عالمك ومعطي آلائك ولمع الهدى وهو ودك محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق اللہ العظیم۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو مدوش سریا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے، کیا خبر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ جھوم کر غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سب لوگ مل کے بولیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوروز آباد کے زندہ دل سنی جیال مسلمانوں، گنبد خضرا کانفرنس میں تشریف لانے والوں، میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے مصطفیٰ کا جلسہ سجایا اور اس میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ سجانا آپ کا آنا قبول فرمائے۔ بہت اچھا یہ پروگرام چل رہا ہے اور آپ بہت محبت سے سن رہے ہیں۔ کمیٹی والوں، آپ بھی مبارکباد کے قابل ہو کہ آپ نے بڑی محنتیں کر کے بڑا خوبصورت یہ پروگرام سجایا۔ اللہ تعالیٰ جن جن لوگوں نے اس میں محنتیں کی ہیں ان کی زندگی کو سجا دے۔ زور سے بولو آمین۔ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، سب آمین بولیں گے، پتہ نہیں کس کی آمین کے صدقے میں مولا دعائیں قبول کر لے۔ اب دیکھ رہے ہیں آپ نے شعیب رضا اظہری کے بہت اچھے انداز میں نعت و منقبت سماعت کیے۔ اظہار شاہجہان پوری صاحب سے ان کے انداز میں اچھے کلام آپ نے سماعت کیے۔ بھائی منور بریلوی صاحب سے اچھی نقابت آپ سماعت کر رہے ہیں۔ میرے بعد ہندوستان کا ایک ممتاز ثناخواں جس کو دنیا سنیت قاری زین العابدین کانپوری کے نام سے جانتی ہے، میرے بعد انشاءاللہ وہ آئیں گے اور بھرپور آپ کی خدمت کریں گے، آپ انہیں بھی سماعت کریں گے۔ آپ اپنے دل کی کھڑکیوں کو کھول کر بیٹھے، دل کی جو آپ کا رجسٹر ہے اسے کھولیں میری تقریر میں، اور جو دماغ کا قلم ہے اس کو چلائیں۔ جو باتیں، جو پوائنٹس، جو نکات، جو تاریخ اسلام، جو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں،
آپ اس کو اپنے دل کے رجسٹر پر نوٹ کر لیں۔ ایک بات بتاؤں بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں جلسے بہت ہو رہے ہیں، میں بھی روز جلسے کر رہا ہوں، مگر دیکھنے میں یہ آ رہا کہ یار جلسے بہت ہو رہے ہیں، لیکن اگر نمازی مسجد میں 10 تھے نا تو 11 نہ ہو سکے، 10 کے 10 ہی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جلسہ ہو اور یار کچھ نمازی نہ پڑھ سکیں تو پھر جلسہ کرانے کا کیا مقصد ہے؟ بھائی یہ جلسہ جو آپ نے کرایا ہے اس کا مقصد یہی تو ہے اللہ اس کے رسول کا ذکر، دین کی باتیں بتائی جائیں، آپ نے علماء کو بلایا وہ کچھ ہمیں دین کا پیغام دیں اور ہم ان سے کچھ سیکھیں۔ ممبر شریف کے رہن پر دیگر علماء بھی تشریف رکھتے ہیں، سب قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کا سایہ ہم سب کے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ تو مقصد ہوتا ہے کہ کچھ دین کی باتیں ہوں اور اس میں ہماری عوام اکٹھا ہو، سنیں، اور ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہماری مائیں اس پر عمل کریں۔ یہ معلومات ہوتا نہیں ہوتا تو جلسہ صرف لذت کے لیے نہ سنو، نعت رسول سنا کرو تو پھر کانوں میں آواز نعت رسول کی آتی ہو اور دل گنبد خضرا کے سامنے بیٹھا ہو، اس طرح سے نعت رسول سنیں، خدا کی قسم معراج ہو جائے گی زندگی کی۔ علماء کا خطاب سنیں تو آپ کان آپ کے سنتے ہو اور دل کی تختی پر دماغ کا قلم وہ جملے نوٹ کرتا جائے، ہائے ہماری زندگی ابھی اب تو غفلت میں گزری تھی، لیکن انشاءاللہ اب آنے والی زندگی کو ہم غفلت میں نہیں گزاریں گے، اب سچے دل سے توبہ کر کے صراط مستقیم پر اپنی زندگی کے پہیے کو ڈال دیں گے۔ توبہ کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ جسے اللہ توبہ کی توفیق نصیب کرتا ہے وہ خوش نصیب ہوتا ہے، سب کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، 28واں پارہ ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ آج ہماری توبہ کیا ہے؟ صبح کو توبہ کی، شام کو گناہ کر لیا۔ ہماری توبہ کیا ہے؟ شام کو توبہ کی، صبح کو گناہ کر لیا۔ لوگوں یہ توبہ نہیں ہے، اللہ کے ساتھ مذاق ہے۔ توبہ کا تو مقصد یہ ہے، توجہ کرنا، اب ایمان آپ کا تازہ ہے۔ ہم نے رات کو توبہ کی، صبح کو گناہ کر لیا۔ ہم نے علماء کی تقریر سنی، توبہ کی، پھر جا کے گناہ میں جو ہے ملوث ہو گئے۔ ہم نے جلسے میں ہاتھ اٹھایا، نماز نہیں چھوڑیں گے، فجر کی چھوڑ دی۔ رات کو جلسے میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں، نماز نہیں چھوڑیں گے، اور پھر صبح کو فجر کی چھوڑ دی۔ یہ توبہ ہے؟ لوگوں مذاق ہے زندگی، یہ توبہ بھی منہ پہ مارتی جائے گی میدان محشر، زندہ مذاق ہے۔ توبہ کرو تو سچی پکی توبہ کرو، ایسی توبہ کرو کہ پہاڑ تو اپنی جگہ سے ہٹ جائے، مگر جو تم نے توبہ کی ہے وہ توبہ سے آپ ذرہ برابر نہ ہٹو۔ یہ سچے مسلمان مصطفیٰ کے غلام کی شان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ بولیے گا، بالکل منہ کو کھولیے گا، محبت سے سنیے گا، توبہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خاتون حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے آقا میں نے گناہ کر لیا، میں توبہ کرنا چاہتی ہوں۔ کیا کہتی ہے؟ آقا میں نے گناہ کر لیا، میں توبہ کرنا چاہتی ہوں۔ لوگوں ہمارے ساتھ نفس گناہ کر سکتے ہیں، لیکن گناہ کے بعد میں جو سچی توبہ کر لے مولا اسی کو معاف کرتا ہے۔ سچی توبہ کر لے، گناہ مجھ سے بھی ہو سکتا ہے، گناہ آپ سے بھی ہو سکتا ہے، گناہ ان سے بھی ہو سکتا ہے، بشر تقاضے ہمارے ساتھ لگے ہیں، اس لیے میرے رب نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ میرے گنہگار بندے آئیں، میرے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اشک ندامت بہائیں، میں رحمت کا قلم پھیرتا چلا جاؤں۔ آئی ایک خاتون آئی، توجہ ہے لوگوں، توجہ ہے، ایک خاتون آئی، عرض کرتی آقا مجھ سے گناہ ہو گیا۔ ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہ کر کے ہم سوچتے ہیں کہ یار کسی نے دیکھا تھوڑی ہے، لوگوں کسی نے نہیں دیکھا تو مولا نے تو دیکھا ہے، پروردگار نے تو دیکھا ہے۔ اچھا کسی کے دیکھنے نہ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟
تیرے مرنے کے بعد سزا تیری بستی تجھے نہیں دے گی، تیرا محلہ تجھے سزا نہیں دے گا، نا نا نا، تجھ کو اس کے بعد میں سزا جو دے گا تیرا مولا دے گا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مولا دے گا۔ مدینے میں آئی اور خاتون آئی، آقا مجھ سے گناہ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ زور سے بولو، گناہ ہو گیا۔ کمیٹی کے لوگوں نے بتایا حضرت ہمارے ہاں کے لوگ بہت اچھا سمجھتے ہیں، تو جیسے انہوں نے بتایا ایسا آپ کو ہونا بھی چاہیے، اور کہا جتنی رات بڑھتی ہے اتنی زیادہ اچھی سماعتیں اتنی جوان ہوتی ہیں۔ گناہ ہو گیا، اپنے گناہ کو بیان کر رہی ہے، نبی کے سامنے کیوں بیان کر رہی ہے؟ خوف خدا تھا، اسے پتا تھا مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا کے توبہ کر لوں گی، مصطفیٰ میری توبہ پہ گواہ ہو جائیں گے تو میدان محشر میں اللہ مجھے بخش دے گا۔ آقا مجھ سے گناہ ہو گیا، نبی فرماتے ہیں کون سا گناہ ہو گیا؟ عرض کرتی ہے آقا مجھ سے زنا ہو گیا۔ کیا ہو گیا مجھ سے؟ آقا زنا ہو گیا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ایسا گناہ ہے اس کی سزا بہت ہارڈ ہے، بہت ہارڈ ہے، بہت سخت سزا ہے اس کی۔ آقا میں چاہتی ہوں مجھے پاک کر دو، آقا میں چاہتی ہوں میں توبہ کر لوں، آقا آپ بھی میرے لیے دعا کر دے تاکہ میرا مولا میرے گناہ کو معاف کر دے۔ اچھا ان کو پتا تھا کہ اگر نبی نے دعا کر دی تو مولا معاف کر دے گا۔ آئے آئے کتنا مضبوط ایمان تھا، اگر نبی نے دعا کر دی تو مولا ادا کر دے گا۔ اللہ فرماتا قرآن میں ایک دوسری جگہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ بھائی جو آگے اب آگے میں پڑھوں گا تمہیں کئی راتیں رہ گئے، اتنا جو میں پڑھ رہا ہوں سنیے گا۔ قاری اظہار صاحب اچھے حافظ بھی ہیں اور اچھے شاعری بھی حافظ ہیں، ان کو 1,00,000 اشعار یاد ہیں زبان میں، بہت بڑی یہ مبالغہ نہیں کہہ رہا ہوں میں مبالغہ کرتا ہی نہیں، جو سچ بات ہے جو انہوں نے مجھے بتائی ہے۔ اب اللہ سلامت لے کے توجہ کرنا، توجہ کرنا۔ نبی اللہ فرماتا لوگوں اپنی جانوں پہ ظلم کر لو، یعنی گناہ کر لو، کیا کر لو؟ گناہ کر لو۔ تو کیا کہتا مولا؟ لوگوں اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر لو، تم گناہ کر لو تو میرے نبی کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ کہاں چلے جاؤ؟ کہاں چلے جاؤ؟ نبی کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ مولا وہاں جا کے کیا کرے؟ کہا وہاں جا کے توبہ استغفار کرو، وہاں جا کے گڑ گڑاؤ، اپنے مولا کو مناؤ، اور میرا نبی بھی تمہاری سفارش کر دے تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے۔ کب پاؤ گے؟ جب میرا نبی تمہاری سفارش کر دے۔ یار دور سے بولنا سبحان اللہ، میرا نبی بھی تمہاری سفارش کر دے۔ پاور دیکھی نبی کی، گناہ ہم کر رہے ہیں۔ اچھا اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا ڈائریکٹ مجھ سے کہو توبہ کرو میں معاف کر دوں گا، گناہ ہم نے کیے معاف وہ کرے گا، بیچ میں تیسرا کوئی کیوں آئے؟ آئے آئے مگر وہ کریم نبی ہے، آئے 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 اس کا مرتبہ قرآن میں اللہ بتا رہا گناہ تم کرو گے، معاف کرنے والا خدا ہے، مگر میں نے بیچ میں مصطفیٰ کا وسیلہ رکھ دیا۔ میں نے کر دیا، آپ نے پڑھائیے، میں انسان ہوں مشین نہیں، کیوں کم کر رہے ہیں آپ نے بڑھا؟ اگر آپ کو بری لگ رہی ہے میری آواز تو میں ہلکے بولتا ہوں، اگر آواز اگر زیادہ بری لگ رہی ہے تو میں دھیرے دھیرے بول لیتا ہوں، آواز بھی کم نہ کریں۔ میں نے جہاں آواز بڑھائی اپنے آواز کم کرنا شروع کر، یہ روز کا معاملہ۔ بھائی آواز بڑھا کر رکھو، آپ کو اگر زیادہ نہیں زور سے بولنا تو ایسے بولتا رہوں گا، میرا تو فائدہ ہے۔ توجہ کیجیے، میں ایسا کر رہا تھا، معاف کرنے والا خدا، گناہ کرنے والا بندہ۔ اب تیسرے کا کیا میٹر ہے؟ کہنے لگا لوگوں رب کی رحمت بولے گی تم یہی تو نہیں جانتے تم گناہ کرتے ہو، میں معاف کرتا ہوں، اسی مصطفیٰ کا تو صدقہ ہے۔ اللہ سبحان اللہ، تمہارے گناہ تو اتنے ہیں کہ تمہیں بخشا نہ جائے، مگر میرا کریم نبی جب تمہارے لیے روتا ہے تو دیکھا نہیں جاتا۔
جب میرا قریب نبی تمہارے لیے عشق بہاتا ہے تو دیکھا نہیں جاتا، جب میرا قریب نبی تمہارے لیے پتھر کھاتا ہے تو دیکھا نہیں جاتا، جب میرا قریب نبی رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کرتا ہے تو دیکھا نہیں جاتا۔ ارے یہ نبی کریم ہے، میں تو اس نبی کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ تم گناہگار ہو، میں نے یوم حساب رکھا ہے، ایک ایک دن کا، ایک ایک گھنٹے کا، ایک ایک لمحے کا میں حساب لے لوں گا، مگر لوگوں میں چاہتا ہوں میرا حبیب راضی ہو جائے، اور میرا حبیب چاہتا ہے میرا ہر امتی جہنم سے نجات پا جائے، تو میں تمہیں اپنی وجہ سے نہیں اپنے حبیب کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت گنبد خضرا کانفرنس مفتی گلفام رضا رامپوری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اس لیے میں معاف کر دیتا ہوں اپنے حبیب کی وجہ سے۔ لوگوں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے نبی کا صدقہ نہ ہو تو گناہ اتنے ہیں کہ ہمیں معافی نہ ملے۔ کیا حضرت نوح کی قوم نے گناہ کیا تو یار طوفان آ گیا، خلا کو برباد کر دی گئی کہ نہیں کر دی گئی؟ حضرت لوط کی قوم نے گناہ کر دیا، زمین کو پلٹ دیا گیا۔ حضرت موسیٰ کی قوم نے گناہ کیا، پتھر برسایا آسمان سے۔ کہ جو گناہ حضرت لوط کی قوم کرتی تھی ہماری قوم میں نہیں ہے، جو گناہ حضرت لوط کی قوم نے کیا وہ گناہ ہماری قوم میں نہیں ہے، جو گناہ حضرت لوط کی قوم نے کیا کیا ہمارے اندر نہیں ہے، جو گناہ حضرت موسیٰ کی قوم نے کیا وہ گناہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ مصطفیٰ پھر انہیں تو تباہ کر دیا، عذاب آ گیا، اب عذاب کیوں نہیں آتا؟ اور رب کی رحمت گی، ارے ان کے اندر کوئی محمد نہیں تھا، اس قوم کے اندر رحمت للعالمین ہے۔ واہ واہ واہ، بس اتنے لوگوں میں ایک یہ بچہ ہی اتنا مجاہد نکلا، اتنے لوگوں میں چلو لاج تو رکھ لی تمہاری اس بچے نے، اللہ اس کے والدین کو سنا۔ نوجوانوں یہ کام تمہارے تھے، مگر تمہیں تو فلمی گانوں سے فرصت نہ، کہاں تمہیں نعرے اور اذانے آئے رہ گئے، تمہیں تو دنیا کی خرافاتوں سے فرصت نہیں۔ ان کے پاس نوح تھے مگر محمد نہ تھے، ان کے پاس لوط تھے مگر محمد نہ تھے، ان کے پاس حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے مگر تمہارے پاس محمد رسول اللہ ہے۔ اس لیے میں نے عذاب کو مؤخر کر کے روک دیا، ٹال دیا، ڈیلے کر دیا۔ کیوں؟ محمد کا صدقہ ہے، اور پھر بھی بے وفائی کرتے پھرتے ہو۔ آئے آئے عذاب تمہارا ڈیلے کرایا محمد عربی نے، زندگی گزارتے ممبئی کے گنڈے کی طرح۔ رحمت تمہارے اوپر برس رہی ہے مصطفیٰ کی وجہ سے، زندگی گزارتے ہو ممبئی کے ہیرو کی طرح۔ یار شرم آنی چاہیے، بے وفائی نہیں تو زندہ کیا ہے مجھے بتائیے میرے بھائیو، زندہ بے وفائی نہیں تھی۔ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، منکر عجب کھانے قرانے والے لوگوں کیسی بے وفائی ہے۔ محبت جب انتہا کو پوچھتی ہے تو انسان اپنا گرے بچا کر لیتا ہے، محبت جب انتہا کو پوچھتی ہے تو پتھر کھاتا ہے۔ مجنون لیلا کی گلیوں میں پتھر کھائے تھے، بولو کھائے تھے کہ نہیں کھائے تھے؟ لیکن رب کی قسم تمہارے نبی نے اتنی محبت کی، ہزار مجنوں کی محبت قربان کی جائے تو میرے مصطفیٰ کی قدموں کا ذرہ نہیں بولے گی جو میرے نبی نے تم سے محبت کی ہے۔ یار نوجوانوں تم کتنے بے وفا ہو گئے یار، ہماری بے وفائی کی داستان اگر بیان کی جائے تو خدا کی قسم پہاڑ بھی آنسو رونے لگے۔ جس نبی نے تم سے اتنی محبت کی، مجنوں نے محبت میں پتھر کھایا تھا، مگر آمینہ کے لال نے تمہاری محبت میں طائف کے بازار میں پتھر بھی کھایا ہے، تمہاری محبت میں آمینہ کے لال نے پیٹ سے پتھر باندھا بھی ہے۔ آ رہے ہیں کہیں پتھر باندھ رہے ہیں، کہیں آ رہے ہیں کہیں پتھر باندھ رہے ہیں۔ طائف کا وہ بازار گواہ ہے میرے نبی کو جو پتھر مارے گئے، اللہ نبی کا پورا جبہ مبارک خون میں لطمت ہو گیا،
میرے نبی بے ہوش ہو کے زمین پر تشریف لائے، پہاڑوں کا فرشتہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرنے لگا آقا یہ حالت دیکھی نہیں جاتی، کب تک برداشت کریں گے؟ لگتا ہے کہیں قیامت نہ آ جائے، زمین نہ پھٹ جائے، آپ مجھے اشارہ کر دو، آپ مجھے اجازت دے دو، میں دو پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں گا، طائف والوں کو پیش کے سرما بنا دوں گا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیجیے۔ آمینہ کا لال، رحمت والا نبی، برکت والا نبی، کریم نبی، مشفق نبی، مہربان نبی، نبی فرماتا ہے اے فرشتے تو تو ان کے ہاتھوں میں پتھر دیکھ رہا ہے اور محمد ان کی نسلوں کی زبان میں کلمہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی گلفام رضا رامپوری، نعرہ تکبیر۔ تم نے تو ان کے حق سمجھ رہے ہیں؟ خدا کی قسم نبی کی پاور، یار خواجہ غریب نواز اونٹ بٹھا دے تو اٹھ نہ پائے۔ بولیے بولیے، صابر علاؤ الدین کلیری اشارہ کریں مسجد سجدے میں آ جائے، نظر اٹھائیں 12 کوس وقت آگ لگ جائے۔ یار جب کلیر میں رہنے والے غلام کا یہ عالم ہے تو مدینہ میں رہنے والے امام کا عالم کیا ہوگا؟ صابر 12 میل تک آگ لگاتے، آمینہ کا لال کی پاور سنو، ارے انگلی ہلائے تو چاند کے دو ٹکڑے کر دے، میرا نبی اشارہ کرے ڈوبا سورج واپس کر دے، ارے نبی کی پاور ہے، اگر اشارہ کر دیتے دنیا میں قیامت آ جاتی، مگر یہ رحمت والا نبی ہے، برکت والا نبی ہے۔ لوگوں میرے نبی نے تمہاری وجہ سے ظلم کو سہا ہے، عذاب کو دلے کر آیا ہے، دلے کر آیا ہے۔ ایک بات بتاؤ، شام کو جب شام ہوتی ہے تو فرشتے مصطفیٰ کی بارگاہ میں امتیوں کا دن بھر کا نوشتہ لے کے پہنچتے ہیں۔ نوشتہ سمجھتے جو لکھا جوکھا ہے یار، وہ نبی کی بارگاہ میں جب فرشتے ہمارا نوشتہ لے کے پہنچتے ہوں گے اور اس میں لکھا ہوتا ہوگا آج اس نے نماز چھوڑی ہے، آئے آئے میرے نبی نے اتنی تکلیف ہوتی ہوگی جن کے لیے میں نے پتھر کھائے تھے آج وہ نماز چھوڑتے ہیں، اس میں لکھا ہوگا کہ آج اس نے شراب پی تھی، آج کسی کی بیٹی کو یہ تک کے آیا ہے، آج یہ جھوٹ بول کے آیا ہے، آج یہ زنا کی منڈی سے ہو کر آیا ہے۔ نگود رغور کرو، اس مصطفیٰ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، اور جن کے خاطر میں پتھر کھاتا تھا، یہ میرے خاطر گناہوں سے بھی باز نہیں آیا۔ کتنی بے وفائی کر بیٹھے لوگوں، ہم خدا کی بہت بڑی بے وفائی کر بیٹھے۔ ہاں آج اس جلسے کے حوالے سے توبہ کرو، آقا ہم بڑے بے وفا ہو گئے، آقا ہم نے آپ سے وفاداری نہ سیکھ سکے، یا رسول اللہ توبہ کرتے اس جلسے میں کہ آج کے بعد وفاداری کریں گے تو آمینہ کے لاول سے کریں گے، اور وفاداری خالی جلسے میں ہاتھ اٹھانے سے نہیں ہوتی، وفاداری کا مطلب ہے ادھر اذان ہو رہی ہے ادھر تو نماز کی تیاری کر، وفاداری کا مطلب ہے ادھر بے حیائی کا بازار گرم ہے تو نگاہیں جھکا کے نکل جا، نبی سے وفاداری کا مطلب ہے کھانا کھا تو مصطفیٰ کی ادا کو سامنے رکھ کے کھا، کپڑا پہن تو مصطفیٰ کی ادا کو سامنے رکھ کے پہن، رات کو سونا ہے تو مصطفیٰ کی ادا کو سامنے رکھ، جاگنا ہے تو مصطفیٰ کی ادا کو سامنے رکھ، چل تو مصطفیٰ کی سنت کے مطابق، بیٹھ تو مصطفیٰ کی سنت کے مطابق، تیری خلوت ہو مصطفیٰ کی سنت کے مطابق، تیری جلوت ہو مصطفیٰ کی سنت کے مطابق، تیرا چلنا بیٹھنا ہو مصطفیٰ کی سنت کے مطابق، تیری شادی بیاہ ہو مصطفیٰ کی سنت کے مطابق، تیری بات ہو اللہ سے تکلم ہو مصطفیٰ کی سنت کے مطابق، کپڑا ہو مصطفیٰ کی سنت کے مطابق، لباس ہو مصطفیٰ کی سنت کے مطابق، ہر ادا مصطفیٰ کی سنت کے مطابق ہو۔ ہے نا بھائیو، تب یہ نا محبت ہے یار، محبت کا مقصد یہ تھوڑی ہوتا ہے میں نے جلسے میں ہاتھ اٹھا لیا او میں نبی کا بہت بڑا عاشق، بس کام ختم ہو گیا۔ یہ جیو کا ریچارج تھوڑی ہے 399 کا کرا لیا 2 مہینے چلے گا، یہ ریچارج نہیں ہے، یہ روز 5 ٹائم نماز پڑھنا پڑے گی، ہر لمحہ مصطفیٰ کو یاد کرنا پڑے گا، یہ محبت ہے۔ محبت کا مقصد یہ تھوڑی ہے جلسے میں تو کہہ دیا ہم نے ہاں نبی سے محبت کریں گے،
اور پھر اس کے بعد میں پھٹی ہوئی جانوں پہ پینٹ پہن کے گھوم رہے ہیں، خوب کالے نیلے پیلے کرا کے، بال کالے، پہلے بال دو رنگ کے تھے، کالے اور سفید، اب تو گری۔ کون کون سے چل رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے جیسے بریانی کی پلیٹ سیٹ پر رکھی ہوئی ہے۔ نہیں بتا بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں یار؟ افسوس ہوتا ہے یار نوجوانوں کو دیکھ کے، یار تیرے نبی نے تیرے خاطر پتھر کھائے تو بال کون سا رکھ کر گھوم رہا ہے؟ مجھے بتا تو دے۔ بالوں کی کٹنگ دے، وہ چاروں طرف سے گھٹا کے بیچ میں تندور رکھ کے گھوم رہے ہیں۔ تو نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائی، میرے نبی نے پتھر کھایا تیری محبت میں، تو بال بھی اچھا یا تو رکھ مت بال، اور اگر رکھ نہیں ہے تو پھر زلفیں رکھنا مصطفیٰ کی محبت کے صدقے میں، ہے نا؟ زلفیں رکھ، ماشاءاللہ تجھے ثواب بھی ملے گا، کیونکہ بال کٹانا بھی سنت ہے، بال رکھنا بھی سنت ہے۔ لیکن یہ کیا مقصد ہے کہ گھوڑے کی طرح بال کٹا لیے؟ یہ کیا مقصد ہے کہ امریکہ کے کچھ کتوں کے بال ایسے ان کی طرح کٹا لیے؟ یہ عجیب معاملہ۔ نبی پتھر کھا رہے تیری محبت میں، ایک سے پتھر باندھ رہے ہو سو، اگر نبی اشارہ کر دے تیری دنیا تباہ ہو جاتی، لیکن نبی نے برداشت کیا، صرف تیرے خاطر برداشت کیا نبی نے۔ تو اتنا بھی نہیں کر سکتا مصطفیٰ کی محبت کے خاطر کہ یار اپنا لباس اپنا حلیہ یار بنا لے، سنتی رنگ میں ڈھل جائے، اسلامی ماحول میں ڈھل جائے، کیا بات ہے؟ لوگ کہتے نہیں ایسا خوبصورت لگنا، کون کہہ رہا ہے ایسا خوبصورت لگے گا؟ علماء کو دیکھو یہ کم خوبصورت لگ رہا ہے، کیوں بھائی؟ ہمیں تو کم خوبصورت لگ رہا ہے۔ لوگوں اللہ فرماتا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں خوبصورت پیدا کیا، یار اللہ تیرا خوبصورت پیدا کیا، اللہ نے نہیں کہا جن کی پالن دا، اللہ نے نہیں کہا الٹے سیدھے بال کٹا، اللہ نے نہیں کہا الٹے سیدھے ٹائٹی بنوا، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا میں نے تجھے خوبصورت پیدا کیا ہے۔ جب اللہ خوبصورت بنا رہا ہے تو دنیا کے چکر میں نہ پڑ، تو خوبصورت ہے اور چاہتا ہے یہ خوبصورتی برقرار رہے، اور چاہتا ہے یہ خوبصورتی میں اضافہ ہو، تو میری بہنیں بھی میری تقریر سن رہی ہے، میرے بھائی بھی میری تقریر سن رہے ہیں، میں تمہیں میک اپ کٹ دے کے جا رہا ہوں، میک اپ کٹ لے لو، چاہتے ہو آواز خوبصورت ہو جائے تو قرآن کی تلاوت کیا کرو، چاہتے ہو ہوٹ خوبصورت ہو جائے نبی کا درود پڑھا کرو، چاہتے ہو چہرہ خوبصورت ہو جائے پانچوں ٹائم کی نماز پڑھا کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مفتی گلفام رضا پوری، نعرہ رسالت۔ آپ رنگ میں آ کے سنیے لوگوں تو چہرے پر حسن کی برسات ہوتی ہے، نبی کا درود پڑھنے والے کے لبوں کو فرشتے بوسے دیتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرنے لگ جائے اللہ اس کی آواز میں خوبصورتی پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی میک اپ کیوں ہے تمہارا؟ تم نے یہ تو چھوڑا، تم بازاروں میں چلے گئے، یہ میک اپ وہ میک اپ یہ میک اپ وہ کیا کرتے ہو؟ چہرے خراب ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے یہ الٹی سیدھی کریمیں لگانے سے آج کل اسکن پہ جو داغ دھبے آ رہے ہیں نا، یہ سب الٹی سیدھی کریموں کی وجہ ہے۔ نبی کا درود پڑھ پڑھ کے خدا کی قسم دونوں ہاتھوں پہ پھونکا کر چہرے پہ ملا کر پھر دیکھ تیرا چہرہ چوجوئی کے چھاپ کی طرح چمک جائے گا۔ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ اگر خوبصورتی کریم نہ ہوتی تو پورو راشٹرپتی امریکہ براک اوباما کالا نہ ہوتا۔ ایک کریم خرید لیتا ہے، کالا بھی حسن ہوتا ہے، یہ مت سمجھیے۔ حسن دو طرح کا ہوتا، ایک گورا حسن، ایک کالا حسن۔ مقصد چمک کا نام نہیں ہے، حسن ہے جب انسان نیک ہوتا تو اللہ اس کے چہرے پہ عجیب سی کشش پیدا کر دیتا ہے، ایک عجیب سی کشش پیدا کر دیتا ہے، وہ کالے پنے میں بھی نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ، جب گناہ کرتا ہے تو کتنا بھی گورا کیوں نہ ہو جائے چہرے پہ عجیب سی نحوست ہوتی ہے، عجیب سی نحوست ہوتی ہے یار۔ اور جب تو نیکیاں کرتا تو اللہ تیرے چہرے پہ حسن کی برسات کر دیتا ہے۔ محبت مصطفیٰ نے کی تم سے، اور تم کیا کر رہا ہو؟ پینٹ پھاڑ کے کر رہا ہے اس کی محبت۔ اچھا
اچھا یہ بتا، چل 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 کپڑے پھاڑ لینا یہ محبت کی نشانی ہے، کائے کی نشانی ہے؟ ارے مجنون کے گریباں چاک ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے؟ وہ تو اتر کا کپڑا پھاڑتا تھا، تم نے نیچے کا پھاڑ دیا۔ پینٹ پھٹی سمجھ رہی ہے بھائی، بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور خالی کپڑے نہیں پھاڑے، ٹیٹو بنوا لیے، ٹیٹو۔ وہ موبائل میں جو آتے ہیں کارٹون آتے ہیں نا، چھوٹا بھیم، چھوٹا موٹا پتلو، اس کا بھی نانا بن جائے، اس کا بھی نانا۔ چھوٹا موٹا پتلو ہوتا، چھوٹا پتلو ہوتا، بچوں کو دکھا رہی ہیں ماں، بیٹے چھوٹا بھیم دیکھ لے، موٹا پتلو دیکھ لے، دکھا موٹا پتلو، بڑے ہو کے ہی موٹا پتلو بن جاتا۔ بچپن میں چھوٹا بھیم دکھایا اور یہ بھی جوان ہوا تو خود بڑا بھیم بن گیا۔ بھائیوں میں صحیح بتا رہا ہوں، غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ پینٹ پھٹی ہوئی اور الٹے سیدھے بال کٹے ہوئے، ان پر ڈائی لگی ہوئی، کارٹون جو ہے بنے ہوئے وہ ٹائٹو، اور کان چھلوا کے اس میں چیما دیو اور لیما دیو کی طرح کنڈل پہنا ہوا، اور اس کے بعد میں کئی سارے کڑے پہنا ہوا، کئی ساری انگوٹھیاں پہنا ہوا، اور مونچھا بڑھا کے یوں گبر سے بنا ہوا اور گھوم رہا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ چھوٹا بھیم دیکھتا تھا، یہ بڑا بھیم گھوم رہا۔ ہائے مصطفیٰ کے غلاموں، من تشبہ بقوم فہو منہم، نبی فرماتے ہیں جو جس قوم سے محبت کرے گا میدان محشر کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کرو فلمی گنڈوں سے محبت، میدان محشر کو ان کے ساتھ اٹھائی جائے گا۔ اسپیشل شیٹ لگائی جائے گی فلمی گنڈوں کے لیے کہ اگر ان کی دگرائیاں صحیح کر کے کرو، پوری قوم کو گمراہ کیا تھا انہوں نے۔ اور یہ جو پینٹ پھاڑ کے گھوم رہا، نمبر اس کا بھی وہی لگے گا۔ کان کھول کے سن لو، نبی کی حدیث ہے جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ، زور سے بولو، شک ہے کہ اس میں؟ اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر، وسیع رضوی قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور بات کیا ہے کسی کی بدل دے؟ جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اسی کے ساتھ سلایا جائے گا۔ ابو بکر نے مصطفیٰ سے محبت کی، مصطفیٰ کے ساتھ سو رہے ہیں۔ عمر نے مصطفیٰ سے محبت کی، مصطفیٰ کے ساتھ سلائے گئے۔ اچھا جس سے محبت کر کے گئے میدان محشر میں اس کے ساتھ کر دیا گیا، خود بتاؤ لوگوں مجھ سے مت پوچھو کیا کیا؟ جو فلمی دنیا کے ہیرو ہیں جن کی محبت میں ہم نے کٹنگ کری ہے، ان کے ساتھ اگر کر دیا گیا تو کیا ہوگا؟ اچھا ایک بات اور بتاؤں بھائیوں، اب سنو میں بڑے موڈ میں تقریر کروں، اچھا لگ رہا کہ نہیں لگ رہا؟ میں ریڈیو تقریر نہیں ہوتی، میں کرتا ہوں چپک کے تقریر۔ آپ کا ذہن اچھا ہوگا تو میری تقریر اچھی ہوگی، آپ کا ذہن کام نہیں کرے گا تو میرے سارے پرزے پہلے فریز ہو جائیں گے۔ میں آپ سے چپک کے تقریر کرتا ہوں اور ایسی تقریر کروں گا، میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ یہاں بھی جھومو گے، مرنے کے بعد میدان محشر میں جھومو گے۔ انشاءاللہ مزہ آئے گا آپ کو، آپ جھومو گے انشاءاللہ۔ جس سے محبت، اب مجھے بتاؤ، ہم تو جلسے میں سے کہہ دیے نبی سے محبت، نہ چال نبی کی طرح، نہ خان خان نبی کی طرح، نہ ڈھال نبی کی طرح، نہ سونا چاندنا نبی کی طرح، تو محبت کہاں سے ہوگی؟ یار مجھے یہ تو بتا دیں، محبت بتاؤں کسے کہتے ہیں؟ ایک صحابی رسول مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، مسجد نبوی کا ایک سکون ہے، اس کی طرف دیکھ دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا عجیب ہے، کسی سے بات بھی نہیں کرتا ہے، بیٹھا بیٹھا مسکراتا ہے۔ کسی نے پوچھا ہے نبی کے غلام اس سکون کی طرف دیکھ دیکھ کے کیوں مسکراتا؟ تو نبی کا عاشق بولا سنو، مجھے نہیں پتا میں کیوں مسکرا رہا ہوں، میرے نبی ایک دن ایک سکون کی طرف دیکھ کے مسکرا رہے تھے، میں تو اپنے نبی کی یاد تازہ کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، میرے نبی مسکرائے تھے سکون کی طرف دیکھ کے، مجھے نہیں پتا میں کیوں مسکرا رہا ہوں، میں تو اپنے نبی کی اداؤں کو اپنا رہا ہوں۔ اے مسلمانوں، تم کھانا کھا رہے ہو اور پانی پی رہے ہو، کھڑے کھڑے ڈکار لیا ہم نے، اگر کھڑے کھڑے نہ ڈکاریں، اگر ہم بیٹھ کے اپنے سر پر ٹوپی رکھ کے، ٹوپی نہ ہو تو ہاتھ رکھ کے بسم اللہ پڑھ کے 3 سانسوں میں پانی پی لیں تو سنت بھی ادا ہوگی، اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ پانی نقصان بھی نہیں دے گا۔ یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کھڑے ہو کے جو پانی پیا جائے وہ 11 بیماریاں لاتا، ایسی کہ دنیا میں ان کا علاج نہیں ہے۔ اور آمینہ کے لال کہہ رہے ہیں کھڑے ہو کے پی لو
بھولے سے بھی تو یاد آئے تو اس کو انگلی ڈال کے طے کر کے باہر کر دو. اللہ اللہ. ہمارا تو حال ہے کھانا بھی اسٹینڈنگ میں چل رہا, پینا بھی اسٹینڈنگ میں چل رہا, کھڑے کھڑے چل رہا. جب ہماری زندگی کی طرح ہے تو میدان محشر میں انہی کی صف میں کھڑے ہوں گے. قرآن کہہ رہا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. یہ میں نہیں کہہ رہا, علماء سے پوچھو. اللہ فرمائے گا مجرموں آج الگ ہو جاؤ میرے نیک بندوں سے. آتے جن کی طرح تھے ان کے ساتھ رہو, پیچھے جن کی طرح تھے ان کے ساتھ رہو, چلتے جن کی طرح تھے ان کے ساتھ رہو, سوتے جن کی طرح تھے ان کے ساتھ رہو, بہنیں جن کی طرح تھے ان کے ساتھ رہو. اے لوگو, اے نوجوان بیٹو, اے نوجوان بیٹیوں, میدان محشر میں کہہ دیا جائے گا جن کی طرح تم چلتے کھاتے پیتے تھے انہی کے ساتھ رہو. اب جیسی تمہاری زندگی ہوگی ایسا تمہارا ساتھ ہوگا. بڑا مشکل معاملہ ہے, بڑا مشکل. میدان محشر میں نہ کوئی سایہ ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا, بس مصطفیٰ کی ایک محبت ہے. اگر یہ ٹانکا جڑا ہوگا تو کام آئے گا. جس سے محبت اسی کے ساتھ رکھے جاؤ گے. علامہ ارشد القادری بہت بڑے مناظر ہیں سنیوں کے, ایک کتاب لکھتے لال ازار, اس کے اندر بیان کرتے ہیں, لوگ ذرا توجہ کرنا. کہتے ہیں کہ ایک عیسائی تھا جو مذہب عیسائیت سے تعلق رکھتا تھا, اس کی جوان بیٹی تھی. لوگوں پہلے بھارت کی زبان فارسی تھی. کیا تھی؟ جیسے ابھی ہندی ہے ہماری سرکاری زبان, اردو تھی کبھی اور کبھی فارسی ہوا. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ 100 سال پہلے کاغذ آپ نکالو گے تو فارسی میں آپ کو ملے گی. ہمارے یہاں رامپور کے غیر مسلم بنی ایسی زبردست اردو لکھتے ہو بولتے ہیں کہ اچھا اچھا مولانا نہ لکھتا. ہاں وہ پڑھے ہوئے اردو میڈیم سے جو 100 سال پرانے, 80 سال 70 سال پرانے بنے. تو فارسی کا ایک ماحول تھا. اب وہ عیسائی تھا, گورنر تھا, اس کی بیٹی جوان ہو گئی. علامہ ارشد القادری فرماتے اس نے سوچا لاؤ اپنی بیٹی کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ فارسی کا بھی ٹیوشن دلا دیا جائے تاکہ جو ہماری بھارت کی جو ایک زبان ہے یہ فارسی, یہ اس کو بھی آ جائے. اتنا پڑھ لا, ٹیوشن لگا دیا. کیا کر دیا؟ کس سے لگایا معلوم ہے؟ ایک مولانا جی تھی, ان سے بتایا حضرات میری جوان بیٹی ہے, اسے ٹیوشن فارسی کا پڑھا دیا کرے. مولانا نے عرضی کو قبول کر لیا. اصل کی نماز پڑھ کے آیا کروں گا, اصل سے مغرب تیری بیٹی کو ٹیوشن پڑھایا کروں گا. اللہ اللہ. مولانا نے عرضی قبول کرنے کے بعد اس کے گھر آنا جانا شروع کر دیا. اللہ ارشد فرماتے ہیں مولانا پڑھاتے رہے. ایک دن پڑھاتے مغرب کی اذان ہو گئی. کیا ہو گئی؟ کبھی کبھی سبق لمبا بھی ہو جاتا. روز تو ٹیوشن میں ایک جیسا ٹائم نہیں لگتا, کبھی 5-10 منٹ زیادہ بھی ہو جاتے. زیادہ ہو گئے مغرب کی اذان, موسم سکھا رہا اللہ اکبر مولانا 5 وقت کا نمازی تھی, مسلمان بھی تھے, عالم بھی تھی. اس گورنر کی بیٹی سے بولے بیٹی میرے وضو کا پانی رکھ دے اور یہی کوئی پاک کپڑا وہ بچھا دے, میں تیرے گھر پہ یہی نماز مغرب ادا کر دیتا ہوں. کہہ رہے کہ حضرت میری تو کتاب ابھی باقی ہے, میرا سبق باقی ہے, سب پڑھائیے. مولانا بولے بیٹی اب دنیا کے کام روک کے, زندگی کے کام روک کے, اب بندگی کے کام شروع ہو گئے. جب یہ اذان کی آواز ہوتی ہے تو زندگی کے کام رک جاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. بیٹی اب دنیا کے کام بند, اب بندگی شروع ہوگی. کہنے لگے مولانا جی یہ کیا ہوتا؟ یعنی عیسائی کی بیٹی کیا سمجھے, نماز کیا ہے؟ کہنے لگی بیٹی یہ وہ ہے کہ رب سے بندہ ملاقات کرتا, اب میں اپنے رب سے ملاقات کرتا. کہنے لگے مولانا جی یہ اتنی اچھی چیز ہے کہ اس کے لیے پڑھائی لکھائی سب. کہنے لگے اس کے لیے سب چھوڑتے ہیں, اس کے لیے تو کربلا میں حسین نے زندگی چھوڑ دی تھی. حسین کا بھی نام آ جائے تو ہم مارنے مرنے تیار ہو جائے. او میں حسین کا عاشق ہوں, نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھ لے, حسین کے لیے مارنے مرنے تیار ہو رہے. یار عجیب معاملہ ہے. نام رکھا ہوا ہے شکر اور وہ نیم کی طرح کھڑے ہوئے. عجیب معاملہ.
حسین کا عاشق نماز چھوڑ دے یار، حسین نے تو زندگی چھوڑ کر نماز پہ دستخط کیا، تو نماز پڑھوں گا، زندگی بعد میں دیکھوں گا۔ مولانا نماز پڑھنے لگے اچھے آواز کے مالک، مولانا اچھا قاری بھی تھے، اور یہ سوچنے لگی میں دیکھوں گی نماز ہوتی کیسی ہے، جب اتنی پیاری نماز ہے کہ سب کو چھوڑ دیا جائے تو کچھ تو اس کے اندر اچھائی ہوگی، کتنی کوئٹ ہوگی نماز، کتنی خوبصورت ہوگی نماز، کتنی اچھی ہوگی نماز، کتنی پیاری ہوگی نماز۔ مولانا نماز پڑھیں گے، کھڑے ہو کے نماز دیکھوں گی، یہ کھڑی ہو گئی مولانا اچھی آواز کے مالک، مولانا نماز پڑھنے لگے، قرآن کی بہترین آواز میں تلاوت کر رہے ہیں مغرب کی نماز میں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تلاوت کرنے یہ جھوم رہی ہے، تبھی تو مولانا نماز کے لیے سب کچھ چھوڑنے تیار تھے، دل میں کہہ رہی ہے مولا جب تیرا قرآن اتنا پیارا ہے تو قرآن لانے والا آمینہ کا لال کتنا پیارا ہوگا یار، ذرا زور سے بولا۔ ارے آمینہ کا لال کی بات آپ جانا چاہیے، کسی عاشق نے کہا ہے چاند سے تشبیہ دینا کیا یہی انصاف ہے؟ چاند میں تو داغ ہے پر ان کا چہرہ صاف ہے۔ اعلیٰ حضرت بولے تو شم رسالت، اعلیٰ حضرت کے بیٹے بولے تو شم رسالت ہے، عالم ذرا پروانہ، اور اعلیٰ حضرت کیا بولے؟ اعلیٰ حضرت بولے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی دھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ہر پھول پہ کانٹا ملے گا، ہر شمع پہ دھواں ملے گا، نبی کی شمع بغیر دھونے والی ہے، نبی کا پھول بنا کانٹے والا ہے۔ یار لڑکے نے قرآن کیا سنا، اب تک بھول گئی اپنی کتابوں، آئے 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 تم نے تو قرآن لوگوں پڑھنے ہی چھوڑ دیا، تم نے تو قرآن سننے ہی چھوڑ دیا، آئے آئے تمہیں تو گانوں میں مزہ آتی ہے، ایئر فون لگایا رات میں گانے سنتے سنتے سو گئے، تمہیں کیا پتا چلا قرآن کی لذت کیا ہے؟ یار قرآن وہ ہے جو اپنے تو اپنے دشمنوں کے دلوں میں گھر بنا لیتا ہے۔ کاش میں نے سنا تو ہوگا یار، میں نے ایک چھوٹی سی بات سنی نا میرے یار دل میں دل پھٹ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک ٹیچر نے کہا اپنے بچوں سے بیٹا تمہارے گھروں میں جتنی بھی پرانی کتابیں پڑھی ہوں نا کل سن کو اٹھا کے لے آنا، ہمارے جو اسکول کی لائبریری ہے اس میں جمع کرا دینا، لوگوں کے پڑھنے کے کام آئی، جو بیکار کتابیں پڑھی ہوتی تھی۔ یار دور سے اس میں بچے آئے، ٹیچر نے پوچھا بیٹا لائے کچھ؟ کہاں سر جی سب کتابیں لائے، کہا بیٹا اپنی اپنی کتابیں دے دوں میں تاکہ لائبریری میں جمع کر دوں۔ ہر بچے کے بستے سے نکلنے والی کتاب کوئی اور نہیں، صرف قرآن تھا۔ پوچھا بیٹا میں نے تو کہا تھا جو کتابیں ردی میں ہیں جو کوئی نہیں پڑھتا وہ لانا، سارے بچوں نے جواب دیا تھا یہی ایک ایسی کتاب ہے ہمارے گھر میں جسے اب کوئی نہیں پڑھتا ہے۔ افسوس افسوس نظام میں قضا جس طرح بگڑا ہے ساقی، انہی کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا۔ غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ ہماری تو شادیوں میں بھی ڈانس پارٹی اور ڈی جے سے شادی ہوتی ہے، ہائے 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 تو نبی کی سنت ڈی جے اور ڈانس پارٹی سے ادا کر رہا، پھر اس کا بدلہ یہ ہوتا ہے کہ جو تیری اولاد پیدا ہوتی ہے وہ ناخندی اور تیری نہیں وہ فرما بردار نہیں، تیری غدار ہوتی ہے، اس لیے کہ تو نے بیج ناچنے کا بویا ہے تو تیری اولاد بھی تجھے زندگی بھر نہ چاہے گی۔ اگر تو نے اپنی شادی میں ناچ گانا نہ کیا ہوتا، قرآن کی تلاوت کا مقابلہ کیا ہوتا، مقابلہ اعتراض رکھو، بلاؤ سارے تاریوں کو، شادی کے موقع پر جلسہ سجاؤ، نعت کی محفل سجاؤ، مقابلہ اعتراض کراؤ، تمہارے بچے پیدا ہوں گے تو قرآن کے قاری پیدا ہوں گے، تمہارے بچے پیدا ہوں گے مصطفیٰ کی نعتیں پڑھنے والے پیدا ہوں گے۔ ہم نے تو ناچ ناچ کے ڈھول باجے تاشے گاجے باجے کے ساتھ شادی کی، ہمارا بیٹا بھی ایسے ہو گیا۔ امی نے بچپن میں کارٹون بنایا، کارٹون بن گیا، کارٹون دکھا رہی ہے نا بچپن میں تو وہ کارٹون بنا گھوم گیا، وہ چھوٹا دکھا رہی ہے بڑا بن گیا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ ہے،
ہاں اسی لیے تو بچہ ماں اگر انگلش بولے بچہ انگلش بولتا، ماں ہندی بولے بچہ ہندی بولتا، ماں جو بولے بچہ وہی بولتا. اس لیے کہ سب سے پہلے جو اسکول تھا اس کا ماں کی بولتا اسی میں پڑھ لیا. گورنر کی بیٹی قرآن سن رہی ہے، جھوم رہی ہے، کہہ رہی ہے مولا جب تیرا قرآن اتنا پیارا لگ رہا ہے تو جو قرآن لایا وہ آمینہ کا لال کتنا پیارا لگتا ہوگا. وہ کتنا پیارا ہوگا، وہ کتنا سونا ہوگا، وہ کتنا سندر ہوگا. دوسرے دن کو بھول گئی کتابوں کا سبق، وہ قرآن کا نشہ چڑھا ہوا ہے. نشہ پلا کے تو گرانا سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گردوں کو تھام لے ساتھی. اب قرآن کا نشہ جسے چلے تو وہ کام کرے. عمر تلواریں لے کے چلے تھے، نبی کا سر کاٹوں گا. قرآن کا نشہ چڑھا تو آج تک نہ اترا. ہمیں کب چڑھے گا قرآن کا نشہ؟ اپنے اوپر قرآن کا نشہ چڑھاؤ. قرآن کا جس دن قرآن کا نشہ چڑھ گیا زمانہ کہے گا کامیاب قوم یہ ہے. دوسرا دن آیا کتابوں کو بھول گئی، مولانا بولے پڑھنے بیٹھ بیٹی ٹیوشن کا ٹائم ہو گیا. کہنے لگی مولانا جی نماز کب پڑھو گی؟ وہ کہنے بیٹی کتابیں لا، بستہ لا، اپنی نکال، اپنی نقالی ملا نکال. مولانا جی نماز کب پڑھو گے؟ بیٹی نماز میری فکر تجھے نہیں مولانا جی مجھے مصلی بچھانا، نہیں مولانا جی مجھے پانی لا کے دینا، نہیں بیٹی تو پڑھ لے. کہنے لگی پڑھتی تو روز رہتی ہوں، نماز تو آج پھر سے دیکھوں گی. مولانا جی ذرا نماز ہم بھی پڑھ لینا آج. ہائے 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 کہہ دو نا سبحان اللہ. آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں، مسجد میں گئے تو یار ایسا لگتا ہے جیسے قید خانے میں چلے گئے ہو. جاتے ہیں بڑی جلدی مسجد سے باہر نکل کے بھاگتے ہیں لوگوں، ہمیں مسجد میں دل نہیں لگتا. ہائے ہائے لوگوں ہم کتنے بے وفا ہو گئے. لوگوں ہمیں مسجد میں اچھا نہیں لگتا. ہائے ہائے کہنے لگی مولانا ذرا اپنی نماز کو ذرا لمبا کر لینا. بیٹی میری نماز سے تیرا کیا تعلق ہے؟ کہنے لگی مولانا جی جتنی دیر تم نماز پڑھتے ہو نا اتنی دیر جو مزہ آتا ہے نا مجھے کبھی نہیں آتا. وہ جو نماز میں تم پڑھتے ہو پیارا پیارا قرآن نا اس کی تو بات ہی نرالی ہے. میں تو رات رات سبق بھی یاد نہ کی، وہ تمہارا قرآن ہی میرے ذہن میں گھومتا رہا. لوگوں پیار کرو اس قرآن سے، تمہارا ہتھیار ہے. کہاں چلے گئے؟ اور قرآن پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. جسے قرآن نہیں پڑھنا آتا ہو اب تو میاں بڑا آسان ہے قرآن پڑھنا. آن لائن بھی پڑھ سکتے، کسی حافظ مولانا قاری سے پڑھ سکتے. یعنی بات بتاؤ، میرے بچپن میں جب موبائل آیا کی پیڈ والا تو میں سوچتا تھا یا اللہ کبھی میں بھی چلا سکتا ہوں یہ موبائل. یہ بتا رہا ہوں میں، جب جس آدمی نے نہیں چلایا ایسا لگتا تھا. پھر ہم نے کی پیڈ چلانا شروع کر دیا، پھر ٹچ اسکرین آیا، ہم نے کہا یار یہ بھی چلا لیں گے کیا؟ وہ بھی خوب چلا رہے. اور وہ چلا رہے ہیں جو بالکل پڑھے لکھے نہیں، چلانے کے نہیں چلے. اتنی بڑی چھاپ کی گھوم رہے ہیں. بات ہے کہ نہیں جو پڑھے یا اللہ ان سے پوچھو ہے ذرا تو انگلش نہیں پڑھا، ہندی نہیں پڑھا، اردو نہیں پڑھا، کسی مدرسے اسکول میں نہیں پڑھا، یہ اتنا بڑا موبائل کہاں سے چلایا؟ کہتا مولانا ایسا چلانا آیا. 24 گھنٹے سینے کی جیب میں لگا کر ساتھ میں رکھتا تھا، ٹکر کرتے رہتا تھا. کبھی غلط فنکشن میں جاتا تھا، کبھی ٹھیک ہو جاتا تھا. ایک دن چلانے آ گیا. ارے موبائل تو نے 24 گھنٹے سینے سے لگا کے ساتھ رکھا، چلانا آ گیا تو 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے سینے سے لگا کے پڑھنا شروع کر دے. 6 مہینہ نہیں گزرے گا قرآن پڑھنا آ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 6 مہینہ نہیں گزرے گا، میری گارنٹی ہے. اگر پڑھو گے تب نا خسر نہیں نہ آئے گا بھائی. آئے مولانا پھر نماز پڑھنے لگے، پھر سننے لگی. اب تو قرآن کچھ ہے ہی نہیں، بھول گئی کتاب. تیسرے دن آئے مولانا نماز پڑھ لو. کہنے لگی بیٹی مغرب کی اذان ہونے دے. مغرب کی اذان ہوئی پھر نماز. اب تو دل نماز میں، دل قرآن میں. لوگوں 3 دن قرآن سنا رہ نہ پائی. آدھی رات آئی آنکھوں میں آنسو ہے، رو رہی ہے. ماں بھی سو رہی تھی، گورنر باپ بھی سو رہا تھا، سارا شہر سو رہا تھا. مولانا بھی بے خبر تھے میری شاگردہ کا حال کیا ہے. لیکن اس کی دل کی دنیا قرآن بدل چکا تھا. اس کی قسمت کی معراج قرآن کرانے والا تھا. آنکھوں میں آنسو اٹھی کہنے لگی مولا برداشت نہیں ہوتا. اب مولا مجھ سے نہیں برداشت ہوتا. قرآن نے ایسی محبت ٹوٹ کے سینے پڑھ دی کہ پڑھا نہیں جاتا. مولا کوئی نہیں دیکھے مگر تو ہر جگہ دیکھتا ہے. آج تجھے
ہوا مذہب اسلام کو قبول کر رہی ہو. رات میں اٹھی اور کلمہ شریف پڑھ لیا, مولا کو گواہ بنا کر, مولا اب جو مذہب قرآن لایا ہے میں اس کی ماننے والی ہو گئی. مولانا کو بھی نہیں پتا شاگردہ کا کیا حال ہے, باپ کو نہیں پتا, ماں کو نہیں پتا شاگردہ کا کیا حال ہے. مولا جانتا ہے, یہ مولا کی بندی جانتی ہے. اللہ اللہ زندگی گزر رہی ہے, اب چھپ چھپ کے نمازیں بھی پڑھنے لگی. اللہ اللہ مولانا سے بولی حضرات مجھے بھی تھوڑا تھوڑا قرآن سکھا دو. کہا بیٹی تو کیا کرے گی؟ کہنے لگی مولانا جی آپ پڑھتے ہیں تو اتنا اچھا لگتا ہے, میں خود پڑھوں گی تو اتنا اچھا لگے گا. مولانا نہ سمجھ پائے اندر کی بات کیا ہے, اندر کی بات کو مولا ہی جانتا تھا نا. مولانا تو مولانا نہ سمجھ شوق کو بول رہے بیٹی پڑھاؤں گا, مگر بیٹی اس کے لیے پوتر ہونا پڑتا. قرآن پوتر گرنتھ ہے, پوتر کتاب ہے. کہنے لگی مولانا میں پہلے سے پوتر ہو گئی. یہاں پہ میرا نوجوان ہے 28 سال کا, غسل کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا. ایسی ٹہلا اور غسل کرنے کا طریقہ نہیں. مجھے بتائیے غسل کرنے کا طریقہ تمہیں نہیں ہوگا تو کسے ہوگا؟ لوگوں بالغ ہونے سے پہلے غسل کا طریقہ سیکھا. شرم کی بات نہیں ہے اس میں. ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو, ماں کو چاہیے اپنی بیٹیوں کو, باپ کو چاہیے اپنے بیٹوں کو جواب ہونے سے پہلے غسل کا طریقہ سکھائیں. مگر باپ اور ماں تو جب سکھائیں گے جب انہیں خود پتا ہو. یہ 28 سال کا نپاک گھوم رہا ہے, وہ تو 56 سال کی نپاک گھوم رہی ہے. نہ باپ کو بتا نہ ماں کو بتا. لوگوں یہ مسائل ایسے ہیں کہ بالغ ہونے سے پہلے اپنے بچوں کو سکھا دو. پتہ نہیں موت کب آ جائے, جب موت آئے تو نہ باپ ہو کے نہ مرو, باپ ہو کے مرو. اگر ناپاکی کی حالت میں موت آ گئی تو رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تمہارے پاس, عذاب کے فرشتے آئیں گے. کان کھول کے سنو. اس لیے ہر وقت پاک رہو. اگر ابھی ناپاک ہو تو کھانا بعد میں کھاؤ, سارے کام بعد میں کرو, خون بعد میں اٹھاؤ, سب سے پہلے پاک ہو جاؤ. کچھ پتہ نہیں میرا موت کا فرشتہ کب آ جائے. اسی حال میں چلے گئے تو کیا ہوا, اسی حال میں چلے گئے تو کیا ہوگا. اس لیے ہمیشہ اب جن کو مجبوری ہے وہ پاک نہیں ہو سکتی, خواتین کے اندر کچھ ایسی مجبوریاں ہیں تو لوگوں وہ قدرت کی طرف سے. مرد کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں؟ ادھر نہ پاک ادھر پاک. بعض آدمی جمعہ پتہ ہے چلا 2 دن پہلے نہ پاک ہوا, 2 دن کے بعد غسل کیا. موت آ گئی تو کیا ہوگا میرے پیارے؟ موت کا کچھ پتہ نہیں. بڑی برکت شہر ہے دنیا, بڑی بے قرار ہے دنیا. زندگی نام رکھ دیا کس نے؟ موت کا انتظار ہے دنیا. اللہ اللہ. مولانا ایک دن آئے, اس کے چہرے پر نظر دوڑائی. مولانا بولے بیٹی چہرہ پیلا پیلا نظر آ رہا, تیرا جسم کمزور کمزور نظر آ رہا. کیا بات, کیا کوئی بیماری لگ گئی, کیا کوئی درد پیدا ہو گیا؟ گورنر کی بیٹی بولی مولانا صاحب ہاں میرے دل میں درد پیدا ہو گیا ہے. تو کہا بیٹی چل کسی حکیم کو دکھایا جائے. کہا مولانا اب اس کی دوا کسی حکیم کے پاس نہیں ہے. تو کہا پھر اس کا علاج کہاں ہے؟ گورنر کی بیٹی بولی اب اس کا علاج تو مدینے والے مصطفیٰ کے پاس ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار اعلیٰ حضرت مفتی غلفاں بازارات پوری. نعرے تکبیر. مولانا بولے بیٹی کیسی بیٹی باتیں کر رہی ہے؟ کہنے لگی ہاں میرے دل میں میٹھا میٹھا سا درد پیدا ہو گیا. راتوں کو نیندوں میں مزہ نہیں آتا, اب مجھے کھانے میں مزہ نہیں آتا, اب مجھے پینے میں مزہ نہیں آتا. راتوں کو بستر پہ کروٹ لیٹے کے رات گزر جاتی ہے, مگر اب سکون نہیں, قرار نہیں ہے. بولے کیا ہو گیا؟ کہنے لگی مدینے والے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا. اور جسے نبی سے پیار ہو جائے اس کا بیڑا پار ہو جائے. کیا کہہ رہی ہے بیٹی؟ ہلکا بول کوئی سننا لے. کہنے لگی مولانا جی میں نے قرآن سن کے کئی راتیں گزری ہیں کہ ایک رات اٹھ کے قرآن والے مولا کو گواہ بنا کے کلمہ پڑھ لیا ہے. مولانا اب تو دل میں ایک ہی تمنا ہے, مرنے سے پہلے مدینہ دیکھ لیتی, مرنے سے پہلے مدینہ دیکھ لیتی, مرنے سے پہلے مدینہ دیکھ لیتی. مولانا بس یہی تمنا ہے. کیسے پوری ہو؟ ماں سے نہیں کہہ سکتی, باپ سے نہیں کہہ سکتی, بھائی سے نہیں کہہ سکتی. مولانا بولے شام ہے, کسی کو پتا چل گیا تیری بھی خیر نہیں میری بھی خیر نہیں. مولانا نے کہا بیٹی ٹینشن مت لے, اگر تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو حدیث رسول ہے
ہی نہ دیکھ پائی تو مرنے کے بعد قبر میں دیدار ہوگا۔ لوگوں بخاری کی حدیث ہے، بخاری شریف کی، جس کا مرتبہ قرآن کے بعد ہے۔ کیا ہے بخاری کی حدیث؟ کہ مرنے کے بعد قبر میں مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں۔ کیا لاتے ہیں مصطفیٰ؟ تشریف لا کے مصطفیٰ کا جمال قبر میں آتا ہے۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں ان کے بارے میں بھی جانتا ہے؟ فرشتے کیا پوچھتے ہیں؟ ان کے بارے میں بھی جانتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا تجھے جنت ملے گی بتا دے۔ نبی کا جو عاشق ہوگا، جو نبی کی سنتوں کو عمل کر کے گیا ہوگا، جس نے دنیا کی رنگ رنگینی ہے وہ نبی کی محبت میں ٹھوکر ماری ہوگی، وہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہے گا ارے مجھ سے کہتے ہو انہیں، میرا تو حال یہ ہے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور جن لوگوں نے غداری کی ہوگی، بے وفائی کی ہوگی، ان سے بھی فرشتے پوچھتے ہیں۔ کہنے لگے مولانا جی واقعی مرنے کے بعد نبی کا دیدار ہوا؟ ہاں بخاری کی حدیث سے مولانا بولے۔ تو بولی مولانا اگر مرنے کے بعد قبر میں نبی کا دیدار ہوتا ہے تو مرنے کو جی چاہتا ہے۔ یار عاشقوں کی دنیا الگ ہے، لوگوں عاشقوں کی دنیا الگ ہے۔ تم اور ہم موت سے ڈرتے ہیں، عاشق کو چاہتے ہیں یہ موت آئے، یہ زندگی کے پردے ہٹ جائیں اور محبوب کا قبر میں دیدار ہو جائے۔ مولانا اگر مرنے کے بعد نبی کا دیدار ہوتا ہے تو مرنے کو جی جاتا ہے۔ اللہ دن گزرتے رہے، یہ بیٹی زیادہ کمزور ہو گئی، مولانا رہا نہ گیا، پوچھ لیا بیٹی کیا بات، بہت زیادہ کمزور لگ رہی ہو۔ کہنے لگی مولانا اللہ نے میری نگاہوں سے پردے اٹھا دیے ہیں، ملاقات کا وقت قریب ہے، مجھے لگتا ہے بہت جلدی مدینے والے سے ملاقات ہونے والی ہے، اب لگتا ہے کہ دنیا زیادہ دل کی نہیں ہے۔ کہنے لگی بیٹی کیسی باتیں کر رہی؟ کہنے لگی سچ میں مجھے لگتا نہیں، اب لگتا ہے کہ ملاقات کا وقت قریب ہے۔ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ کاندھوں پہ سوار کر کے مجھے قبر کے حوالے کیا جائے گا، میری موت قریب ہے، رہا نہیں جاتا، جدائی برداشت نہیں۔ مولانا دامن پکڑ لیا، آپ نے مجھے بیٹی بنایا ہے، ایک وصیت ہے، ایک حق ادا کرنا مجھے میری اب باپ ہونے کا۔ اگر آپ نے واقعی بیٹی مانا، مولانا کی آنکھوں میں آنسو ہیں، بیٹی میں تجھ سے سگی بیٹی کی جیسی محبت کرتا ہوں، تو میری بیٹی کی جیسی یہ بتا، میرے قبضے میں ہوا، میرے اختیار میں ہوا تو تیری ہر ڈیمانڈ پوری کروں گا، میری بیٹی بتا کیا ڈیمانڈ ہے۔ کہنے لگی مولانا لگتا ہے کہ جلد انتقال ہو جائے گا، اگر میرا انتقال ہو گیا تو میرا باپ اپنے مذہب کے مطابق عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دے گا، میری نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ مولانا باپ ہونے کا حق ادا کرنا، میرے مرنے کے بعد رات کو جب سب سو جائیں میرا جنازہ میرے قبر سے نکال کے میری نماز جنازہ پڑھنا، اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد مجھے کسی مسلمان کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ میری اتنی سی وصیت پہ عمل کرنا۔ مولانا نے بیٹی کو گلے لگا کے کہا بیٹی میں وعدہ کرتا ہوں اگر تیرا انتقال پیدا ہوا پہلا ہوا تو یہ وعدہ پورا کر۔ اللہ اب ذرا غور کیجیے، چند دن گزرے کہ انتقال ہو گیا، چند دن گزرے انتقال ہو گیا، سارا شہر جمع ہے، سب کی آنکھوں میں آنسو، بڑی پیاری بیٹی تھی، اندر کا حال کوئی نہیں جانتا تھا، مولانا جانتے تھے یا مولا جانتا تھا، سب اس کے جنازے میں شریک ہوئے، مولانا بھی شریک ہے۔ اس کے باپ نے اپنی رسم و رواج کے مطابق اپنے قبرستان میں دفن کر دیا، مولانا نے خاموشی سے قبر پہ نشان لگا دیا۔ وصیت پوری کرنا ورنہ میدان محشر میں میری بیٹی نام پکڑ لے گی۔ آدھی رات آئی، شہر کے لوگ سو گئے، آدھی رات میں مولانا کدال لے کے اٹھے اپنے بستر سے، لوگ
قبرستان پہنچے جن میں جس قبر میں بیٹی کو دفن کیا تھا، جہاں نشان لگا کے گئے تھے، اسی قبر کی مٹی ہٹانا شروع کر دی۔ ساری مٹی کو ہٹایا، سارے تختوں کو ہٹایا، مولانا قبر میں داخل ہو گئے۔ مولانا قبر میں داخل ہوئے، مولانا جنازے کو نکالنا چاہتے تھے، لوگوں جنازے کے چہرے سے کفن ہٹ گیا۔ جیسے ہی قبر میں چہرے سے کفن ہٹا، مولانا کی نگاہ چہرے پہ پڑی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ مولانا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کیا دیکھا؟ جس قبر میں دن میں لڑکی کو دفن کر کے گئے ہیں، اس میں کوئی لڑکی نہیں بلکہ کسی مرد کا لاشا پڑا ہے، کسی مرد کا لاشا۔ من تشبہ بقوم فہو من، یہ حدیث یاد رکھنا، اسی کے ضمن میں بول رہا ہوں میں۔ حیرت میں پڑ گئی، یا اللہ اپنے ہاتھوں سے میں نے گورنر کی بیٹی کو دفن کیا ہے، یا اللہ یہ کہاں چلی گئی؟ غور سے دیکھا اس لاشے کو، پہچان نہیں۔ برابر کے دیہات میں رہنے والا کوئی مرزا نام کا شخص، یا اللہ میں تجھ سے مل چکا ہوں زندگی میں، مرزا جی یہاں کیا کر رہے ہیں لڑکی کی قبر میں؟ لوگوں ڈر بھی تھا، حیرت بھی تھی، حیبت بھی تھی۔ جلدی جلدی تختہ لگا قبر کی مٹی برابر کی واپس گھر آ گئے۔ پوری رات نہ سویا، نیند آئی گی؟ یہ معاملہ کسی کے ساتھ ہو گیا، نیند آئے گی؟ دن میں اٹھے مرزا کے گاؤں پہنچے، معاملہ کیا ہے؟ معاملے کی تحقیق کروں گا۔ لوگوں سے پوچھے، لوگوں اس بستی میں مرزا نام کا شخص رہتا تھا، اس کا گھر بتاؤ، ملاقات کرنا۔ لوگوں نے کہا مولانا جی مرزا کا تو انتقال ہو گیا۔ کب ہوا؟ لوگوں نے ڈیٹ بتائی، ٹائم بتایا۔ جس ڈیٹ میں لڑکی کا انتقال ہوا اسی ڈیٹ میں مرزا کا انتقال ہوا۔ کوئی ٹائم مولانا بولے مرزا کی قبر ہی بتا دو، کم سے کم فاتحہ پڑھ دوں گا۔ مولانا نے دل میں سوچا جب لڑکی کی قبر میں مرزا ہے تو مرزا کی قبر میں لڑکی ہوئی، بات ہے کہ نہیں ہے؟ جب معاملہ ٹرانسفر ہوا ہے تو ادھر کا ادھر ہوگا، تو پھر میں یہاں اپنی بات پوری کر دوں گا، نماز جنازہ پڑھ دوں گا، ہے نا؟ میں نے وعدہ کیا اپنی بیٹی سے، میدان محشر میں اسے منہ دکھاؤں گا۔ اگر کہنے لگی باپ تو نے اتنا سا حق ادا نہیں کیا باپ ہونے کا، تو میں میدان محشر میں میری نگاہیں چھپ جائیں گی بیٹی کے ساتھ میں۔ رات ہوئی، کدال لے کے اسی قبر پہ پہنچے جہاں مرزا کی قبر تھی۔ مرزا کی قبر کی مٹی ہٹائی، مرزا کی قبر کا تختہ ہٹایا۔ لوگوں حیرت میں تھے، جلدی سے قبر کے اندر داخل ہو گئے۔ قبر کے اندر داخل ہونے کے بعد سارے کام بعد میں کروں گا، پہلے چہرے سے کفن ہٹا کے ذرا دیکھ لوں کہ میری بیٹی ہے کوئی اور ہے۔ جب مولانا نے چہرے سے کفن ہٹایا تو حیرت کی انتہا نہ رہی، پیروں کے نیچے سے زمین سڑک گئی۔ کیوں؟ مرزا کی قبر میں نہ مرزا ہے نہ بیٹی ہے، سعودیہ کا کوئی شیخ پڑا ہے۔ سعودیہ کا شیخ، یہاں کا مدینے کا شیخ۔ یار اب تو حیرت میں پڑے گی نہیں پڑے گی؟ جب تو معاملہ ہندوستان کا تھا، اب یہ تو باہر کنٹری کا ہو گیا۔ قبر پر کی مولا الناس تو جانے، مگر دل بڑا بڑا قرار تھا۔ مولا اگر یہ وصیت میں پوری نہ کر پایا تو زندگی سے شکایت رہ جائے گی۔ اے نوجوانوں کہاں جا رہے ہو؟ اے میرے پیارے جانے کا ٹائم نہیں، بیٹھ جائے میرے لائے۔ ہائے ہائے یار کیسی تقریر میں جائے گا میرے نوجوان؟ ہائے ہائے یہ جانے کا ٹائم نہیں میرے پیارے۔ ہو سکتا ہے اللہ توبہ کی توفیق دے۔ جو آج دنیا کی رنگ رنگلی میں ہم بہہ گئے، لوگوں اپنی زندگی کا مقصد ہی بدل دیا۔ ہم سلام کریں تو کسے کریں یار پتہ ہی نہیں چلتا یہ اوم پرکاش ہے یا عبداللہ ہے، پتہ نہیں چلتا ہے میرے پیارے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں یار، سمجھنے کی بات ہے۔ تم نے تو اپنی پہچانے اپنے دیا، دنیا تمہیں مٹانے میں لگی ہے، تم خود اپنی پہچان مٹا رہے ہیں۔ اب تو سلام بھی کرنے کو لگتا ہے کہ کریں کہ نہیں کریں یار، تم نے پہچانے ہٹا دی۔ لوگوں انعام دیکھو، اگر پہچانے رکھو گے تو خدا کی قسم تمہاری پہچانے اللہ مرنے کے بعد بھی باقی رکھے گا۔ اللہ تمہاری پہچانے نہیں کھونے دے گا۔ مولانا 2 راتوں کے جاگے، 2 راتوں کے جاگے بستر پر گئے نا تو تھوڑی دیر کے لیے نیند آ گئی، آنا ہی تھی۔
2 راتیں 2 قبر کو کھولا تھا نا، تو 2 راتوں کی جاگے تھی. نیند آ گئی مولانا کے خواب میں وہ بیٹی آ گئی. زور سے بولو. اچھا آپ کا ذہن آپ کو نہیں جھنجھوڑ لا کہ وہ بیٹی گئی کہاں؟ جھنجھوڑنا تو چاہیے نا. جھنجھوڑ لا کہ نہیں جھنجھوڑنا؟ سنو امام آگا ہو جائے گا. سنیو سنو، اللہ انعام ہاتھ ہاتھ دیتا ہے، جیسی محبت ہوگی ویسا انعام. سنو، جیسے خواب میں آئی اور جو دن میں انسان کے ذہن میں رہتا، خواب میں بھی اسی طریقے پر اس کا ذہن کام کرتا. ذہن خواب میں کوئی کام کرتا. ایک دن خواب میں پوچھا بیٹی کہاں گئی کہاں چلی گئی؟ میری قبر کو کھول کے دیکھا مگر تو مجھے نہ ملی. میں نے مرزا کی قبر کو کھول کے دیکھا مگر تو مجھے نہ ملی. میری بیٹی تیری وصیت کیسے پورا کروں؟ اپنے پاپا کو معاف کر دینا. میری بیٹی کی شکایت کرنے آئی ہو؟ ارے میں نے 2 راتیں ہو گیا تمہیں تلاش کرتے نہ ملی. بیٹی کہاں ہو؟ مسکرا کے بولی بابا میں جہاں ہوں وہیں کا تو پتہ دینے آئی ہوں. میں جہاں ہوں وہیں کا تو پتا دینے آئی ہوں. اب سنو، اور جب پتا لگ جائے کہ بیٹی کہاں ہے تو کھڑے ہو کے مجمع سے نعرہ لگنا چاہیے. ذرا غور کرو سنیو، ایمان پیدا ہو جائے گا. اللہ اللہ. اب ایک بات میں بتا دوں، جب انسان کا انتقال ہوتا ہے روح کو سب سے پہلے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں لے کے پہنچتے ہیں. مولا تیرے فلاں بندے کی روح قبض کر کے لائیں، مولا تیری فلاں بندی کی روح قبض کر کے لائیں. بتا کہاں رکھیں؟ رب فرماتا میرے فرشتوں یہ بتاؤ جب تم نے اس کی روح کو قبض کیا تو یہ کس حال میں تھا؟ تمنا کیا تھی اس کی؟ کیا کر رہا تھا؟ پریزنٹ میں کیا کر رہا تھا؟ حساب تو میدان محشر میں دوں گا. حساب کب ہونا؟ میدان محشر میں. مگر اب جو کر رہا تھا وہ بتاؤ. فرشتے کہتے ہیں مولا شراب پی کے آیا ہے، شرابیوں کے ساتھ حساب میدان محشر میں دوں گا. مگر جب بتاؤ اس کا ہائے محشر کب بپا ہوگا؟ کب سنی جائے گی؟ جب تک شرابیوں کے ساتھ پڑے ہوئے. کیا کر کے آیا؟ بڑا فجر کی نماز چھوڑ پایا. اچھا جب انسان کبھی بھی مرے گا، کبھی بھی مرے گا تو وہ کسی نہ کسی نماز کا وقت ہوگا اس کے بعد کا. اب اگر کوئی مر جائے تو یہ عشاء کا وقت چل جائے ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ ابھی کوئی مر جائے وہ عشاء چھوڑ گیا ہوگا. اللہ پوچھے گا کیا کر رہا تھا، کیا کر کے آیا؟ فرشتے مولا عشاء چھوڑ کے آیا. ڈال دو نمازی کے ساتھ. لوگوں کیا پتہ کب مر جائیں، اور جب مرو گے کسی نماز کا ٹائم دیں گے ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور اگر وہ نماز پڑھ لی ہوگی فرشتے طرف پوچھے گا کیا کر کے آیا؟ مولا ابھی ابھی نماز پڑھ کے آیا. تب فرمائے گا فرشتوں چلو حساب تو میدان محشر میں ہوگا، اسے ڈال دو نمازیوں کے ساتھ. مولا نمازی کدھر ہے؟ جانتے نہیں؟ نمازیوں پر ڈپارٹ کا نام حسینی خیمہ. ڈال دے حسینیوں کے ساتھ، اس لیے یہ حسین سے بڑا نمازی نہیں ہو سکتا. اللہ قیامت تک کے لیے حسینیوں کے ساتھ رکھ لیا جائے گا. قیامت تک مزے کر رہے ہو. دنیا ٹینشن میں مر رہی ہوگی، تم مرنے کے بعد پکنک کر رہے ہوگے. یار حسینیوں کے ساتھ تو مزے ہی مزے ہیں نا. اللہ اللہ. حدیث میں کہ نمازیوں کی روح کو اللہ جنت کے سبز پرندوں کے پیٹوں میں رکھ دے گا، جنت میں رکھ دے گا. قرآن میں مقام علیین میں رکھ دے گا. بڑی خوبصورت جگہ ہے جنت کی جہاں رکھے گا. لوگوں زنا کر کے آیا اللہ فرمائے گا زانیوں کے ساتھ ڈال دو. جو کر کے آیا اللہ اسی وقت پوچھتا کیا کر کے آیا، کیا تمنا رکھتا تھا، کس سے محبت کرتا تھا. فرشتے کہیں گے مولا ممبئی کے ہیرو سے محبت کرتا تھا. کس سے؟ تو کہیں گے ڈالو اسی کے ساتھ، ڈالو. اب جب وہاں ڈال دیا گیا تو خود جانتے مولوی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ پھر کیا ہوگا، ہے نا. اب بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. اللہ اسی کو پوچھے گا حساب کو بتانے کا شرم ہوگا. چاہتا ہے کیا تھی اس کی؟ مولا بڑی چاہت تھی کہ ایک بار کسی ہیرو سے ہوتی ہے چاہت. جلسے میں کتنے لوگ ہیں؟ ابھی کوئی ہیرو یہاں آ جاتا، کوئی ناچنے والی آ جاتی، کوئی ہیروئن آ جاتی تو تم دیکھتے پیر رکھنے جگہ نہیں.
سمجھ رہے ہیں؟ ڈالو ہیرو کے ساتھ، اس لیے کہ جیسا کر کے تو بات مل جائے گی، عدالت میں لگے گی جب وکالت کریں گے مصطفیٰ، اور وہ جس کی وکالت کر دے وہ جس کی وکالت کر دے اس کا کیس فائنل ہے، جس کی مصطفیٰ وکالت نہ کرے وہ پھنس گیا، جس کا وکیل مصطفیٰ ہوگا وہی مجرم بخشا جائے گا، جس کے وکیل مصطفیٰ ہوں گے وہی گنہگار بخشا جائے گا، اسی کا کیس فائنل ہوگا، اور جس کے وکیل مصطفیٰ نہ بنے اس کا کیس فائنل میں پڑ جائے گا، اور مصطفیٰ اسی کے وکیل بنیں گے جس نے دنیا میں مصطفیٰ کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے۔ یار بولو نا سبحان اللہ، ایسے تھوڑی نہ سب کے وکیل بن جائیں گے یار۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کورٹ میں جاتے ہو تمہارا مقدمہ سب ایک لڑتا کون لڑتا جسے آپ نے کیا ہوگا؟ ارے بھائی ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یا سب لڑتے ہیں تمہارا مقدمہ جس کو آپ نے کیا ہوگا؟ میدان محشر میں وہی تیرا کیس لڑے گا جسے تم نے اپنا وکیل کیا ہوگا۔ یہ فلمی ہیرو یہ تو خود ان کے کیس پھنسے پڑے ہوئے، تیرا کیا لگا؟ اب سنو ذرا ایمان تازہ ہو جائے گا، گورنر کی بیٹی کا پتہ لگ جائے نعرہ ضرور لگنا چاہیے، اگر سن لیجیے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کہنے لگی مولانا جب میری روح کو نکالا گیا، فرشتے میری روح کو نکال کے نورانی قندیل میں رکھ گئے، رب کی بارگاہ میں لے کے پہنچے، مولا تیری فلاں بندی کو لے کے آئے ہیں، بتا کہاں رکھے؟ اتنے میں فرشتے مرزا کی قائم ہو گئی تھا، مرزا کی مرنے کا مولا مرزا بھی آیا، اتنے میں جو مدینہ میں شیخ مرا تھا اس کی روح کو بھی لے آیا، مولا شیخ مرا اس کے ساتھ۔ رب نے فرمایا کہ چاہتے کیا تھی ذرا پہلے بتاؤ تو، آرزویں کیا تھی، مرنے کے ٹائم ان کی خواہشات کیا تھی؟ فرشتوں نے کہا مولا گورنر کی بیٹی کے دل میں مدینہ تھا، دماغ میں مدینہ تھا، زبان پہ مدینے والے کا ترانہ تھا، یہ تو ہر وقت کہتی تھی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے یا فصلے علا کہتے کہتے۔ مولا جب اس کی روح قبض کرنے کے لیے ہم اس کے پاس گئے، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، زبان میں جملے تھے، میری موت چلی مگر مدینہ نہ دیکھ پائی، آخری حسرت مدینہ لے کے مری، آخری حسرت مدینہ لے کے مری۔ رب نے فرمایا یہ مدینہ کا شیخ کا یہ عرض کی مولا اسے بھارت سے کاروبار کرنا بڑا پسند ہے، انڈیا سے بہت پسند تھا کاروبار بزنس کرنا، یہ مر رہا تھا اور سوچ رہا تھا یار یہ پوری بورڈ مار دیتا انڈیا۔ دیکھیں میرے بارے میں عشق کی بات ہے، میں اس منزل پہ چل رہا ہوں جس منزل پہ نگاہیں نہیں پہنچتی ہیں، ایمان کا اگر چشمہ لگا ہو تو وہاں پر نگاہ پہنچتی ہے، ورنہ نگاہ نہیں پہنچتی جس منزل کا میں سفر تم کو کرا رہا ہوں۔ یہ ہر مجلس میں ہر جگہ تقریر نہیں ہوتی، یہ رب کا خاص فضل ہے کہ اس مجلس میں میں یہ تقریر کر رہا ہوں۔ میں مر گیا ایک بار انڈیا اور میں کیا پایا؟ اس کی خواہش شیعہ تھی۔ رب نے فرمایا اس مرزا کی بتاؤ، عرض کی مولا اسے شہر بڑا پسند ہے، گاؤں کا رہنے والا تھا مگر اس کی خواہش تھی ایک مکان میرا شہر میں ہو۔ مر رہا تھا، کہہ رہا تھا میں مر گیا مگر مکان شہر میں نہ بنا پایا۔ رب نے فرمایا حساب تو قیامت نہ ہوگا، فرشتوں ان تینوں کی خواہش کو پورا کر دو۔ کیسے؟ کہا سعودیہ کا جو شیخ مدینے میں مرا ہے، جنت البقیع کے قبرستان میں جو دفن ہوا ہے، اس کے لاشوں کو نکالو، انڈیا ٹرانسفر کرو، مرزا کی قبر میں ڈال دو، اسے انڈیا تمنا پوری کر دو دے کے، اور مرزا کو نکالو۔ لڑکی شہر میں بن کے شہر میں دفن ہے، مرزا کو شہر بڑا پسند تھا، مرزا کو شہر میں لڑکی کی قبر میں ڈال دو اور لڑکی کو نکالو۔ اسے مدینہ بڑا پسند تھا، اسے مدینے میں جنت البقیع میں مصطفیٰ کے شہر میں اس شیخ کی قبر میں ڈال دو۔ کہنے لگی مولانا اس وقت میں مدینے
بقی کے قبرستان میں ہوں. یا رسول اللہ. سبحان اللہ. میرے 19 منٹ اور بچے ہیں. سلامت رکھے. پتہ ہی نہیں چلا مجھے تو لگ رہا میں شروع ہو رہا ہوں. آپ اتنا اچھا سجائے. اللہ سلامت رکھے. ہائے ہائے ذرا غور کرنا لوگوں. من تشبہ بقوم فہو من. جو جس قوم سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. دنیا کے اندر بھی لوگوں اللہ انعام دیتا ہے. مرنے کے بعد بھی انعام دیتا ہے. اگر تم نے گناہ کر کے مرے تو قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دے گا. یہی. اور اگر نیکیاں کر کے مرے تو قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا. یہی وہ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے. جبکہ جہنم ساتوں زمینوں کے نیچے ہے, جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے. مگر یہاں تیری قبر میں جنت, تیری قبر میں جنت. اللہ قدرت رکھتا ہے. محبت. میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی؟ توبہ ہو تو سچے دل سے. عورت آئی خاتون آئی, آقا میں نے گناہ کر لیا ہے. یہ بات میں نے شروع کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ یاد ہے کہ نہیں؟ مجھے یاد ہے. مجھے یاد ہے. اگر آپ بولتے ہو تو نبی کی بارگاہ میں آئی, کیا بولی؟ آقا میں نے کیا کر لیا؟ میں نے گناہ کیا کر لیا؟ آقا میں نے زنا کر لیا. بڑی سخت سزا ہے. نبی فرمائے تجھے پتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ عرض کرنے لگے آقا مجھے نہیں پتا, مجھے اتنا پتا ہے جو آپ بولو گے وہ سزا اٹھانے تیار ہے. یار نیک بن گئی تھی نا. آقا مجھے یہ سزا قبول ہے, میدان محشر کی سزا. آقا وہ سزا بڑی سخت ہوگی, یہ سزا بڑی آسان ہے. دنیا کی جو بھی سزا ہے مجھے دے دو. بہت سخت سزا ہے زنا کی. کہیں ایسا تو نہیں, پاگل تو نہیں ہے یہ عورت؟ لوگوں سے کہا ذرا اس کے گھر پہ پوچھ کے آؤ, اس کا دماغی توازن تو ٹھیک تھا. لوگ پہنچے, صحابہ پہنچے, گھر پوچھا, اس کا دماغی توازن تو ٹھیک ہے. سب نے کہا وہ ٹھیک ہے دماغی توازن. آقا کی بارگاہ میں سب نے گواہی دی, آقا اس کا دماغی توازن بھی ٹھیک ہے. مصطفیٰ نے فرمایا سب کچھ ٹھیک ہے, کیا واقعی تو نے زنا کیا ہے؟ نبی کی بارگاہ میں عرض کر چلے گی ہاں ہاں آقا مجھ سے زنا ہو گیا. نبی نے فرمایا تیری سزا ہے پتھر مار مار کے تجھے ہلاک کر دیا گیا ہے. کیا سزا ہے؟ پتھر مار مار کے ہلاک. دنیا سے کہتے ہیں بلاکار بند نہیں ہوتا. ایک بار اسلام کی قانون کو تو نافذ کرو. اگر دنیا سے بلاکار بند نہ ہو جائے قانون بناؤ, قانون بناؤ. اور قانون تو اسلام نے 1400 سال پہلے بنا دیا. آپ کیجئے بیٹیوں کی عزتوں کو جو آج روندا جا رہا ہے. چند ایسے ہیں کہ جن کو سزا مل جاتی ہے, باقی چھوٹ جاتے ہیں. اسلام کی سزا نبی نے فرمایا معلوم ہے, پتھر مار مار کے جب تک نہیں چھوڑا جائے گا جب تک تو ہلاک نہیں ہو جائے گی. یہ سزا ہے. آنکھوں میں آنسو آ کے عرض کرنے لگی آقا مجھے منظور ہے. لیکن عرض کرنے لگی آقا کیا یہ سزا میں نے اٹھا لی تو کیا میدان محشر میں مولا بخش دے گا مجھے؟ مصطفیٰ نے فرمایا اللہ معاف کرنے والا خاتون, پھر اللہ تجھے معاف فرمائے گا. لیکن آقا مجھے منظور ہے. آئے آئے کبھی ہمارے دل میں بھی گناہ کا خوف آتا کہ اللہ اتنے گناہ کر لیے کیا ہوگا ہمارا؟ نہیں آتا. ہم تو کپل شرما کی کمیڈی دیکھ کے صرف ہنستے ہی رہتے, رات ان کے ٹائم کٹ جائے. ہائے ہائے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. لوگوں تم ہنسنے کے لیے نہیں آئے, اللہ فرماتا ہنسو کم رو زیادہ. صحابہ کرام لوگوں ایک نمبر کے مسلمان, پوری دنیا میں ایک گریڈ کے جو مسلمان ہیں وہ صحابہ کی جماعت ہے. صحابہ کی جماعت ایک گریڈ کے مسلمان. نبی فرماتے میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں. میرا کوئی صحابی ایک مٹھی صدقہ کر دے اور تم بہت پہاڑ کے برابر صدقہ کر دو, میرے صحابی کا ایک مٹھی تیرے بہت پہاڑ پر بھاری ہے. وہ صحابہ بھاری تھا. لوگوں خوف خدا سے روتے تھے نا تو ان کے گالوں کے یہ گوشت گل گئے تھے, روتے روتے آنسو ڈھلکتے ڈھلکتے اتنا روتے تھے خوف خدا سے. یہ گوشت گل گئے تھے, گوشت. حضرت عمر نے تو ایک شخص کو اپنے گھر پہ بلایا کہ اس کی ڈیوٹی لگا دی تھی, روزانہ میرے گھر پہ آ کے مجھے موت کی یاد دلایا کرنا. عمر تو جب مرنا ہے ایک دن اور اپنی 30 تاریخ کو اپنی تنخواہ لے جایا کرنا.
کہیں عمر موت کو نہ بھول گئے. ہائے ہائے ہم تو موت کو بھول گئے لوگوں. موت بھی ایک دن آنا ہے اور جب موت آتی ہے, جب موت کے فرشتے کا پنجہ پڑتا ہے تو آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں, منہ پھیلا رہ جاتا ہے, زبان نکل جاتی ہے. لوگوں موت بڑی خطرناک ہے, بڑی خطرناک ہے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, جب موت آئے گی تو ایک سانس کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی. بڑا سخت ہے. اور موت کا وقت اللہ نے پہلے سے مقرر کر دیا. ایک بات بتاؤں میں آپ کو بھائی, تمہارے رشتہ داری میں, خاندان میں, تمہارے گھر میں کسی کی شادی ہو تو پورا خاندان تیاریوں میں لگ جاتا ہے. لگتا کہ نہیں لگتا؟ منور صاحب کے بھائی کی شادی ہے, کپڑا منور بھائی کا سل رہا, میں نے پوچھا آپ کا کپڑا کاہے سل رہا؟ مولانا جی میرے بھائی کی شادی ہے نا بھائی. ان کی بہن کپڑا سلا رہی ہے, ان کی امی کپڑا سلا رہی ہے, ان کی پھپھی کپڑا سلا رہی ہے, ان کی خالہ کپڑا سلا رہی ہے, ان کی تائی, تایا, چچا, چاچی, پورا خاندان. کوئی پینٹ رہا ہے اپنے گھر پر. اور بھائیو ایسا ہوتا تمہارے یہاں بھی نہیں ہوتا؟ شادی ہے یہ پوری خاندان, پورا کنبہ قبیلہ. میں نے کہا کس لیے؟ جواب میرا مولانا جی میرے بھیا کی شادی ہے اس لیے تیاریوں میں لگ کے ڈیٹ فکس ہو گئی. اس بچے کی شادی کی کوئی تیاری نہیں کر رہا, یہ پیلے کپڑے والا کوئی بھی بچہ لے لو, کیوں نہیں کر رہا بھائی؟ اس کی تیاری کوئی کیوں نہیں کر رہا؟ مولانا جی اس کی ڈیٹ نہیں رکھی گئی. ارے بھائیو یہی بات ہے کہ نہیں ہے؟ جب ڈیٹ رکھ گئی تو تیاریاں شروع. بھائیو یہی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ڈیٹ رکھ گئی تیاریاں شروع. آئے غافل مسلمان, تیری شادی کی ڈیٹ رکھی گئی ایک کی, تیاریاں پورا خاندان کر رہا ہے. تیری موت کی ڈیٹ جب تو ماں کے پیٹ میں تھا, فرشتے نے جبھی ماں کے پیٹ میں تیری موت کی ڈیٹ کو مقرر کر دیا تھا. ارے تو دنیا میں آ کے موت کی تیاری کیوں نہیں کرتا؟ شادی کی پورا خاندان تیاری کرتا ہے. تیری موت کی ڈیٹ تیری شادی کی ڈیٹ سے پہلے فکس ہے. شادی کی تیاری بعد میں کر, موت کی تیاری پہلے کر. شادی کی تیاری بعد میں کر, موت کی تیاری پہلے کر. موت کی ڈیٹ اللہ ماں کے پیٹ میں جب ہوتا ہے بندہ تو فرشتہ لکھ دیتا کتنا کھائے گا, کتنا پیے گا, کتنا جیے گا, کتنا اٹھے گا, کتنا بیٹھے گا, سب لکھ دیتا ہے. کہاں مرے گا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں سعودی گیا مر گیا, دبئی گیا مر گیا, قطر گیا مر گیا, امریکہ گیا مر گیا. لوگوں مر نہیں گیا, وہ وہاں مر نہیں گیا تھا اس لیے کہ اس کی موت لکھی تھی. جو جہاں جس جگہ ہوتا وہی جانا ہے, وہی مرنا. اللہ نے موت کا جگہ بھی مقرر کر دی ہے, یہی مرے گا. حضرت سلیمان کے دربار میں ایک شخص کھڑا ہے, مرنا چند لمحے اس کے مرنے میں باقی, چند لمحے. اور جہاں مرنا تھا وہ جگہ تھی 1000 میل دور. ہزاروں میل دور, چند لمحے, چند منٹ باقی. موت کا فرشتہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتا, مولا اسے تو مرنے کا ٹائم قریب آ گیا, وہ تو 1000 میل دور ہے مولا, کہ اس کی موت کو ڈیلے کیا جائے گا؟ رب نے فرمایا نہیں, اس کی موت کو ڈیلے نہیں کیا جائے گا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, میرا اعلان ہے جب موت آئے گی تو ایک سانس کی مہلت نہیں دوں گا. تو مولا ڈیلے نہیں کرے گا, تو جہاں مرنا ہے وہ جگہ 1000 میل دور ہے. رب نے فرمایا فرشتے میں ہر کام کو قدرت رکھتا ہوں. مرے گا, مرنے سے پہلے وہاں پہنچے گا. جہاز نہیں, ایروپلین نہیں, ہیلی کاپٹر نہیں, اور ایروپلین سے بھی نہیں پہنچ سکتا. 2-4 منٹ میں تھوڑی نا 1000 میل پہنچ جائے گا. مولا پھر کیا کریں؟ رب نے فرمایا اسرائیل فرشتے جب اپنا اصلی چہرہ دکھائے گا. سلیمان کا دربار ہے, اصلی چہرہ. لوگوں موت کا فرشتہ جب اصلی چہرہ دکھاتا ہے نا تو انسان کو مرنے کے ٹائم پہ جو منہ پھیل جاتا, آنکھیں پھٹ جاتی ہیں, معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ موت کے فرشتے کا اصلی چہرہ دیکھتے ہیں. آپ جا رہے ہو راستے سے کوئی ناگ سانپ گزر جائے, خطرناک والا سانپ, ایک دم آنکھیں پھیل جائیں. آپ جا رہے ہو, ایکسیڈنٹ ہوا, ٹرک گزر گیا سامنے سے, بچ گیا, آنکھیں پھٹ جاتی ہیں. ہائے ہائے, ابھی کاٹا نہیں ہے, سانپ نے ڈسا نہیں, آنکھیں پھٹ گئی. ٹرک نے ٹکر نہیں مارا, آنکھیں پھٹ گئی. جب موت کا فرشتہ تیرے سامنے کھڑے ہو کے موت کا پنجہ مارتا ہے تو ایسی آنکھیں پھٹتی ہیں کہ زبان نکل جاتی ہے. مسئلہ لوگوں, موت کا فرشتہ باندھ دیتا ہے. اگر مرنے والے کو باندھا نہ جائے تو خدا کی قسم پوری دنیا اسے بھاگ کے نہ پکڑ پائے گی, مگر اسے باندھنا پڑتا ہے.
भाई इस्राइल अपने असली चेहरा दिखा दे। मोला वो तो मरने के टाइम दिखाता हूँ भाई साहब पहले। हजरत इस्राइल ने अपना असली चेहरा दिखाया। जैसे चेहरा दिखाया इसकी आंखें फट गई, तोरी चढ़ गई, आंख मुंह फैल गया, ज़बान निकल गई। हजरत सुलेमान ने देखा इसकी क्या हाल है, और सिर्फ चेहरा वही देख पाया, कोई दूसरा नहीं देख पाया। ये अल्लाह की कुदरत है। हजरत सुलेमान ने फरमाया क्या हुआ? कहने लगा हुजूर आपके दरबार में कितना खतरनाक शख्स है, उसकी हैबत ने मेरी आंखों को फाड़ दिया है, मेरा ज़बान बाहर निकल गई। हुजूर आपकी तो हुकूमत हर जगह है, हवाओं में आपकी हुकूमत है। हुजूर हवाओं को हुक्म दे दो मुझे हवाएं उठाएं और आपके दरबार से कहीं दूर ले जाकर मुझे फेंक दे ताकि उस शख्स से मैं बच सकूं। हजरत सुलेमान ने फरमाया सुन सुन मेरी हवाओं पर भी हुकूमत है, अगर तू कहता तेरी ख्वाहिश को पूरा करता हूं। हजरत सुलेमान ने हवाओं को इशारा किया जाओ इसे ले जाओ, बहुत दूर जाकर फेंक दो। हवाओं ने उठाया, मिनटों सेकंडों में वहां लाकर फेंक दिया जहां मरना था। जहां मरना था वहां आया। हाँ अब सुकून है, जैसे अभी खड़ा नहीं हुआ था कि मौत का फरिश्ता आ गया। कहने लगा तुझसे तो भागा था मैं वहां से, तू यहाँ भी आ गया। कहने लगा अब मेरा प्यार भी सुन ले, मैंने परिचय नहीं करा, परिचय सुन ले। मैं मौत का फरिश्ता हूँ, तुझे मरना यहाँ था तो खड़ा हुआ। तेरी जब डेट फिक्स की थी, तेरी माँ के पेट में लिखा था तुझे मरना है, तो फरिश्ते ने ये जगह का हवाला दिया था जिस जगह अब तू खड़ा है। तुझे मरना यहाँ था, रब का हुक्म हुआ असली चेहरा दिखा। तेरी मौत से पहले मैंने असली चेहरा दिखा दिया था ताकि तू यहाँ आ जाए। अब मरने की जगह आ गया है, अब तैयार हो जाए। अब मौत का फरिश्ता अपना पंजा तेरे ऊपर डालने वाला है। अल्लाह अल्लाह भागना चाहा, मौत के फरिश्ते ने पकड़ दिया। लोगों बड़ी बोलो गो आगाह कोई मौत से कोई बशर नहीं, सामा है 100 बरस का बल्कि खबर नहीं। लोगों उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, तो आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। दादी ये तो पता ही नहीं चलता 100 साल की जिंदगी किधर गुजर गई। लोगों शादियों की तैयारियां तो बड़े धूमधाम से करते हो, तेरी शादी की डेट बाद में रखी गई, तेरी मौत की डेट पहले रखी गई। मरने से पहले सच्ची तौबा करके मौत की तैयारियों में लग जाओ। इसलिए कि शादी में भी मेहमान इकट्ठे होते हैं, जनाजे में भी मेहमान इकट्ठे होते हैं। फर्क इतना है शादी में दूल्हा बनाया जाता है, जनाजे में कफन पहनाया जाता है। और नबी ने फरमाया खातून पत्थर मार मार के तुझे हलाक किया जाएगा। कहने लेकिन आका मुझे ये सजा महसूस है। लोगों मैदान महशर की शर्म से यहाँ की शर्म बेहतर है। यार ये बेवकूफ थी जो पत्थर मरवा के अपने आप को हलाक करने पे खड़ी है कि नहीं है? अक्लमंद थी। कहने लगी आका मुझे मंजूर है ये सजा, किसी मदीने के मैदान में मुझे भेज के सहाबा को हुक्म दो पत्थर मार मार के मुझे हलाक कर दे, मगर मैदान में शरीफ आका बचा लेना, गुनाह कर लिया। नबी ने कहा फरमा दिया इसको ले जाओ, इसकी सजा पूरी करो। आंखों में आंसू अर्ज करने लगी आका मैं उम्मीद से भी, तवज्जो है, मैं उम्मीद से भी आका मैं पेट से उठ, मुझे तो मार दिया जाएगा, मेरे बच्चे का क्या होगा? ये करीब आका है, इस्लाम का निजाम लाजवाब है, इस्लाम का कानून लाजवाब है। मुस्तफा ने फरमाया पहले क्यों नहीं बताई थी? कहा आका मुझे पता नहीं था मेरी सजा ये होगी कि पत्थर मार मार कर मुझे हलाक कर दिया जाएगा। जब मुझे पता चला मुझे हलाक कर दिया जाएगा तब मुझे अपने बच्चे का ख्याल आया, जो बच्चा मेरे पेट में उसका क्या होगा? मुस्तफा ने फरमाया इस्लाम का कानून लाजवाब है, गुनाह तूने किया है, तेरे बच्चे ने नहीं किया है, जा घर चली जा। जब तेरा बच्चा जब तक पैदा ना हो अपने घर में रहती रहे, जब तक के लिए तेरी सजा को डिले करते हैं, जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना, तब तुझे सजा दी जाएगी। जब बच्चे की विलादत तक तेरी सजा को क्या करते हैं? डिले क्या करते हैं? लोग अगर हम जैसा कोई कम ईमान वाला कमजोर ईमान वाला होता तो क्या करते? भाग जाते,
یار موقع مل گیا سزا یار پھانسی کی سزا پتھر مار مار کے مارنے کی سزا ہے کون جائے گا دوبارہ یار بھاگ جاتے کہ نہیں بھاگ جاتے یار نبی نے کوئی پہرا نہیں لگایا تھا چھوٹ دیتی تھی جا گھر جا جب بچہ پیدا ہو جاتا بانا یہ نہیں کہا تھا کہ پہرا رہے گا نا جیل میں رہی تھی قید میں نا چلی ہائے بچہ پیدا ہوا چند دن کے بعد بچہ پیدا ہوا تیاری کرنے لگی محلے والوں نے پوچھا گھر والوں نے پوچھا کہاں جاتی ہے کہنے لیکن مصطفیٰ نے مجھے چھوٹ دی تھی میرا بچے پیدا ہونے تک میرا بچہ پیدا ہو گیا جانے دو اب اپنی سزا کے لیے جا رہی ہوں لوگوں نے کہا بے وقوف ہے تیرا دماغ خراب ہے تجھے پتا تیری سزا کیا منتخب ہوئی ہے تجھے پتا ہے ہاں پتا ہے مجھے مدینے کے کسی میدان میں پتھر مار کے ہلاک کر دیا جائے گا تو کہا بے وقوف کیوں جا رہی ہے ارے کہیں بھاگ کے مدینے سے دور چلی جا کہنے لگی مدینے سے تو بھاگ جاؤں گی مگر خدا کی حکومت سے کہاں بھاگوں گی مدینے سے تو بھاگ سکتی ہوں مگر خدا کی سلطنت سے بھاگوں گی اگر مدینے کی سلطنت سے بھاگنے کے بعد خدا کی سلطنت سے بھگا سکتے ہو تو مجھے منظور ہے یہ بھاگنے کا سودا لیکن اگر خدا کی سلطنت سے نہیں بھگا سکتے تو پھر جانے دو اس قریب نبی کی بارگاہ میں جو سزا منتخب کی ہے مجھے منظور ہے ایسا ایمان توبتن نصوحا اللہ اسی کو کہہ رہا لوگوں پکی سچی توبہ کرو آئے گئی نبی کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ آقا میرا بچہ پیدا ہو گیا آقا میں وعدے کے مطابق آ گئی آقا میں سزا کے لیے تیار ہوں میرے نبی نے فرمایا خاتون بچہ تیرا کہاں ہے کہاں گھر پہ ہے بچہ لا قریب نہیں بچہ آقا سزا مجھے ہونی ہے بچہ کیوں برایا جائے گا اللہ بچہ چھوٹا تھا نبی نے فرمایا کہ جب پتھر مار کے ہلاک کر دیا جائے گا بچہ تیرا دودھ پیتا ہے یہ کیسے زندہ رہے گا آج تو فیڈر چلنے کل فیڈر کا زمانہ نہیں تھا نبی نے فرمایا جا اس بچے کو لے کر گھر چلی جا اس بچے کو دودھ پلا جب تک تیری سزا کو ڈیلے کر دیا جب تک یہ روٹی کھانے کے قابل نہ ہو جائے یار اسلام کا قانون لاجواب ہے مذہب اسلام لاجواب ہے اس کا قانون لاجواب ہے قربان جاؤ لوگوں تم نے کن کن کے قانونوں کو اپنانا شروع کر دیا اسلام کے قانون مذہب اسلام کے قانون کو اپناؤ جو اپرادھی ہے سزا اسی کو ملے گی اللہ اللہ جب تک تیرا بچہ کھانا کھانے کے قابل نہ ہو جائے گھر لے جا تیری سزا کو پھر ڈیلے کرتا ہوں نبی نے سزا کو ڈیلے کر دیا یہ مختار نبی ہے جس کی سزا چاہے ڈیلے کر دے جسے چاہے سزا دے دے یہ مالک و مختار ہے یار ایمان کتنا مضبوط تھا بچے کو پالنے لگی کھانا کھانے کے قابل ہو گیا تب پھر نبی نے بارگاہ میں جانا لوگوں نے کہا بے وقوف ہے تجھے پتا ہے پتھر مار دیا جائے گا تیری جان لے لی جائے گی پتا ہے تجھے کہنے لیکن مجھے سب پتا ہے مگر جانے دو میں نے سچی توبہ کی ہے سونے نبی نے میری سزا مقرر کی ہے سزا پا کے میدان محشر کی سزا سے بچہ جائے لوگوں بڑا آسان ہے آج زنا کرنا کتنا آسان ہو گیا لیکن خدا کی قسم تمہیں اس کی سزا پتا نہیں ہے اس لیے نکاح کو عام کرو زنا سے بچو یہ وہ سزا ہے وہ گناہ ہے لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی یہ لمحوں کی لذت کے لیے آپ ہمیشہ کا گناہ مول لے لیتے ہیں بڑی خطرناک سزا ہے لوگوں اس کی بڑی خطرناک سزا ہے توبہ کرو تمہارے معاشرے میں تمہارا کوئی بھائی تمہارا کوئی دوست ہے اس گناہ میں ملوث اپنے بھائی کو پیار سے سمجھا اور اپنے بھائی سے کہ یار تو نکاح کر لے نبی کی پیاری پیاری سنت ہے اسی لیے مصطفیٰ فرماتے ہیں نکاح کو آسان کرو اللہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی نبی نے فرمایا آ گئی آ گئی بچہ کھانا کھانے لگا نبی نے روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں دیا بچہ اپنے ہاتھ میں منہ میں لے جا کے کھانے لگا جب بچہ کھانے لگا نبی نے فرمایا اب تیرا بچہ خود کھا سکتا ہے حکم دیا جاؤ اس
اس کی سزا کو پورا کرو. لوگوں ذرا غور کرنا. اسے لے جایا گیا, میدان میں لے جانے کے بعد میں اس کی حد جو مقرر کی گئی تھی, لوگوں جو سزا مقرر کی گئی تھی وہ سزا دی گئی. پتھر مارا گیا, پتھر مار کے سنسار کر دیا گیا, انتقال کر گیا. عورتوں میں چمگوئیاں شروع ہوئی, عورتوں کی عادت ہے چمگوئیاں کرنا. کوئی کہہ رہے تھے گناہ کی تھی, حد مقرر کی گئی, سزا دی گئی. مصطفیٰ نے سن لی یہ چمگوئیاں, مصطفیٰ کا چہرہ غصے میں لال ہو گیا, مصطفیٰ کا چہرہ سرخ ہو گیا. خبردار جو اس عورت نے انگلی اٹھائی, میرے نبی نے فرمایا وہ ایسی سچی توبہ کر کے گئی ہے, اگر اس کی توبہ پورے روئے زمین پر پھیلا دی جائے تو اس اکیلی کی توبہ پورے روئے زمین والوں کے لیے کافی ہو جائے. ایسی سچی پکی توبہ کر کے گئی ہے, اس کی توبہ اگر پھیلا دی جائے تو پورے روئے زمین والوں کے لیے اس کی توبہ ہو جائے. خبردار کسی نے توبہ کر لی, جب اللہ نے معاف کر دیا تو ہم اور تم کون ہوتے ہیں اس کے گناہ پوچھانے والے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اللہ فرماتا ایمان والو, اللہ کی بارگاہ میں سچی سچی توبہ کر لو. لوگوں موت کا کچھ پتا نہیں, آج اس جلسے میں مولا کی رحمت کو گواہ بنا کے, ان علماء کو گواہ بنا کے, مدینے والے مصطفیٰ کو گواہ بنا کے توبہ کرتے ہیں. مولا دنیا کو راضی کرتے رہے, مگر دنیا راضی نہ کر پائے. اب توبہ کرتے ہیں, صرف تجھے راضی کریں گے. ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو, آج کے بعد نماز پڑھیں گے. اٹھا لو یار, اٹھا لو, رب کی رحمت گواہ ہے. دونوں اٹھا لو, اٹھائے رہو, اٹھائے رہو, فرشتے دکھ رہے ہیں, یہ ہاتھ گواہی دیں گے. میدان محشر میں زبان خاموش ہوگی, ہاتھ آنکھیں بول رہے ہوں گے. بولو آج کے بعد نماز پڑھیں گے, بولو انشاءاللہ, سچے دل سے بولو انشاءاللہ. اب نیچے کر لو, مجھے امید ہے تم نے وعدہ مصطفیٰ سے کیا, وعدہ غلام رضا سے نہیں, یہ وعدہ مدینے والے مصطفیٰ سے کیا. اور وعدے دو طرح کے ہوتے ہیں, بس آدھے منٹ میں بات ختم کرنا ہوں, 1 بج گیا. وعدے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وعدہ کوفہ کی جامع مسجد میں امام مسلم سے کیا تھا, وہ 40,000 تھے, کہا حسین کو بلاؤ ساتھ دیں گے. مگر جب کربلا میں حسین کا گلا کاٹا تو افسوس وہی ہاتھ تھے جو کوفہ کی جامع مسجد میں اٹھے تھے, حسین کو بلاؤ ساتھ دیں گے, خنجر انہی ہاتھوں میں. بے وفا نکلے وہ ہاتھ, جھوٹے اٹھائے تو انہوں نے وہ ہاتھ. ایک ہاتھ وہ تھے جو عاشورے کی رات حسین کے خیمے میں اٹھے تھے, حسین تم کھڑے ہو, ہم گردنیں دیں گے. تاریخ گواہ ہے ان 72 نے گردنیں کٹا دی مگر حسین کا ساتھ. اب یہ تمہیں سوچنا, یہ ہاتھ تم نے اٹھایا ہے کوفہ کی جامع مسجد والا ہے یا حسین کے خیمے والا ہے. اگر نماز تم نے چھوڑ دی آج وعدہ کر کے تو پھر یہ ہاتھ جامع مسجد والا ہے. وعدہ کر کے انہوں نے وعدہ خلافی کیا تھا, حشر انہی کے ساتھ ہوتا. اور اگر یہ ہاتھ اٹھا کے آپ نے لاج رکھ لی, نماز آج کے بعد نہیں چھوڑی, تو یہ ہاتھ حسین کے خیمے والا ہے. میدان محشر میں حسین کے 72 کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا. اللہ قبول کرے, توبہ پہ ہمیں قائم رکھے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. ایک بار کلمہ شریف پڑھو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اسلام زندہ باد, وما علینا الا البلاغ.